درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم لوگ جو ہے خلاصۃ القرآن کا کورس کا ہم لوگ اب سب کو پتہ ہے ہمارا 20 دن کا کورس ہے، آج ہمارا 11واں دن ہے۔ ماشاءاللہ 10 دن ہمارے ہو گئے اور پہلا عشرہ بھی ہمارا گزرا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب جو یہاں پر سیکھ رہے ہیں وہ چیزوں کو اپنی روزانہ کی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر چکے ہیں۔ جب اپلائی، کیونکہ یہ 5 شعبے بہت اہم ہیں، کوئی انسان اگر یہ چاہ رہا ہے کہ جو تھوڑا بہت بھی جو سیکھ رہے ہیں وہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دے تو پھر فرق جب ہی آئے گا جب انسان جو چیز چھوٹی سی آج سیکھتا ہے تو اس کو جب اپنی عملی زندگی میں لے آتا ہے، تو جب عمل میں لے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کو بلاتی ہے کہ چلو آ جاؤ، تمہاری یہاں بڑی قدر ہو رہی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ آج چلو ٹھیک ہے، شیطان سب سے بڑا تھپ تھپاتا یہی ہے کہ نیکی کے کام کو تاخیر میں ڈال دیتا ہے اور گناہ کے کام کے اوپر آمادہ کرتا رہتا ہے ہمیشہ۔ تو اس وجہ سے انسان کیا کرتا ہے کہ کل سے کروں گا۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب اس کو گناہ کا خواہش ہوتی ہے، گناہ کی طرف جب وہ مائل ہوتا ہے تو اس کو انسان کو یہ کرنا ہے کہ یہ آج تو نہیں، کل ضرور یہ گناہ کو کروں گا میں۔ پھر جب کل کا دن آ جائے تو آپ سوچ لینا نہیں آج نہیں کروں گا، آج تو چلو ٹھیک ہے، کل یہ گناہ میں ضرور ارتکاب کروں گا۔ ایسے کر کے جب ٹالتا جائے گا انسان گناہ کے، مطلب یہ نہیں کہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، آپ یہ سوچ لیں دل میں کہ ہاں میں کل ضرور کروں گا اس کو۔ جب اس طرح سے انسان سوچتا ہے، جو بزرگان دین کا، صوفیان کرام کا ایک طریقہ مبارک ہے کہ جب گناہ کی طرف انسان آمادہ ہو تو وہ یہ سوچ لے کہ میں کل اس کو ضرور کروں گا، اور جب کوئی نیکی کا خیال آئے تو جیسے وہ سوچ لے کہ آج تو کر لیتا ہوں، کل سے نہیں کروں گا، آج ایک دن تو چلو کر لیتے ہیں، کل چلو ٹھیک ہے میں نے نہیں کرنا، کل آج مجھے کون سا روز کرنا ہے اس کو، آج تو کر کے دیکھ لیتا ہوں اس کی لذت کیسی ہوتی ہے۔ اب کل آج نیکی کریں، پھر کل اس کا خیال آئے نیکی کے، جب بات آئے تو آپ سوچیں آج تو کر لیتا ہوں، کل سے نہیں کروں گا۔ تو جب یہ اس طرح کریں گے نا تو آہستہ آہستہ سارے اس کے گناہ ختم ہوتے جائیں گے اور اس کی زندگی میں نیکیاں بڑھتی چلی جاتی، کیونکہ شیطان اس کا الٹ کام کرتا ہے انسان کے ساتھ میں۔ وہ کیا کرتا ہے، جب کوئی نیکی کا کام آتا ہے تو کہتا ہے کل ضرور کر لینا، اور گناہ کا کام ہوتا ہے کوئی بات نہیں بھی کر لیتے، کل توبہ کر لیں گے۔ تو یہ چیزوں کو اپلائی کر کے دیکھیں، بہت کارآمد ہوتی ہے۔ جو ہمارے بزرگان دین جو ہوتے ہیں اور جو سلف ہوتے ہیں جنہوں نے بہت محنت کی ہے تزکیہ نفس کے اوپر، انسان کی تربیت کے اوپر، قرآن پاک کی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں انہوں نے بہت کچھ چیزوں کو سہل اور آسان بنا دیا عوام کے لیے، کیونکہ ہمیں نیکی کرنے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، گناہ کو چھوڑنے کے لیے بھی ایسے ہی مشکل ہوتی ہے۔ تو اس کا اصول بنا لیں، میرا اپنا قول نہیں ہے، بزرگان دین کا اور صوفیہ کرام کا اور تمام سلف کا یہ ہے کہ جب گناہ کے لیے انسان آمادہ ہو تو یہ سوچ لے کہ کل یہ گناہ میں کروں گا ضرور، یہ مطلب ضرور نہ کریں لیکن اپنے دل میں اس چیز کو سوچ لے۔ پھر کل جب وہ گناہ کرنے، مثال کے طور پہ آپ ہیں غیبت کرنے کو دل کر رہا ہے تو آپ آج چپ ہو جائیں، کل ضرور کسی نہ کسی کی میں غیبت کروں گی، آج ایک دن میں نہیں کروں گی، آج ایک دن تو بچ جائیں گے۔ اور جب کوئی نیکی کا معاملہ آتا ہے تو پھر یہ سوچیں، جیسے کوئی سی بھی چیز ہوتی ہے، کسی کی تعریف کرنا آج کل نیکی بن گئی ہے، کیونکہ کوئی تعریف کرنا ہی نہیں چاہ رہا کسی کی، سب کے دل میں اتنا وہ ہو گئے، خرابی ہو گئی کہ ہر کوئی دوسرے میں صرف عیب اور برائی ہی تلاش کرتا ہے۔ تو کسی کی اگر تعریف سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کے منہ پہ تعریف کریں، اس کے تکبر میں نہ ڈالیں، ریا میں نہ ڈالیں، بس آپ کسی کے پیچھے آپ کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے بری بات آتی ہے ان کے بارے میں، جس کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، کسی نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے۔ میں نے آپ کو اس کا اصول بتایا تھا، جب آپ کو بہت زیادہ کسی سے تکلیف ہوئی ہے تو آپ یہ کریں کہ مجالس میں اس کی تعریف کریں، غائبانہ پیچھے مصلی پہ بیٹھے تو 5 کام میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو کرنے کے لیے کہ ان کے بارے میں 5 خصوصیات، 2 کام ہیں، ایک تو ان کے بارے میں 5 خصوصیات آپ نے لکھ لینا ہے پیپر کے اوپر کہ ان کے کوئی نہ کوئی تو انسان ہے پورا، اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اس کے اندر خصوصیات تو ہوتی ہی ہوتی ہیں، تو جس کے اوپر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، جب آپ کا دل ہی نہیں کرتا ان کے بارے میں تصور کرو تو ایک بہت ہی بھیانک سا ان کا امیج آ جاتا ہے کہ انہوں نے میری زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ تو اس بندے کے 5 کوئی خصوصیات کو یاد کریں اور سوچیں کہ اس بندے میں اتنی خصوصیات ہے اور میرے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ خاص طور سے جب کسی کے اوپر غصہ آتا ہے نا، اس وقت اس بندے کی ایک بھی خاص بات یاد نہیں آتی، اس کے اندر سارے عیب ہی نظر آتے ہیں۔ تو 5 خصوصیات لکھنا ہی بہت مشکل کام ہوتا ہے، کوئی سی بھی آپ یاد کر لیں، سخاوت تو ہوگی ان کے اندر، بہت اچھا خوش کلامی تو کرتے ہی ہوں گے، وہ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی تو کرتے ہوں گے، کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگے نا 5، اس وقت ایک بھی یاد نہیں آئیں گے آپ کو، ساری برائیاں یاد آئیں گی۔ تو 5 جیسے آپ نے صلاحیتیں خصوصیات لکھ لی تو آپ کے دل کے اندر کی آدھا جو زنگ ہے نا وہ ختم ہو جائے گا ان کے بارے میں۔ پھر ان کے متعلق 5 ان کی پریشانیوں کو لکھیں، بک میں لکھیں باقاعدہ، جو تفسیر کرتے تھے میں نے تو ان کو بتایا تھا، جو ابھی کوئی نئے ہیں ان لوگوں کو تو آپ سن لیجئے
5 کوئی ان کی پریشانیوں کو بک میں اپنی ڈائری میں لکھیں. ہر کسی کی پریشانی ہوتی ہے, اگر آپ کو پتہ ہو تو اکثر ہمیں تکلیف جاننے والوں سے ہی ہوتی ہے نا, غیروں سے تو تکلیف نہیں ہوتی. آپ ان کے 5 پریشانیوں کو لکھیں, جیسے ان کے گھر میں کوئی مالی تنگی ہوتی ہے, ان کی اولاد نافرمان ہو, گھر میں بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں, کسی کی بے روزگار ہوتے ہیں, کوئی سی بھی لکھ لیں. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو بچے خراب پڑھتے تھے کہ 4-5 بچے کسی کو, تو ایک بچہ ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی اچھا, ہر بچہ تو نہیں ذہین نکلتا ہے. اگر ان کے گھر میں دینداری کم ہے تو پھر دینداری کے متعلق جو کوئی بھی ہو. 5 ضروریات تو ویسے ہی انسان کی زندگی میں تو 50 ضروریاتیں ہوتی ہیں, آپ کو تو 5 ہی لکھنا ہے. بس ان ضروریات کو بیٹھ کے غائبانہ ان کے حق میں دعا کریں. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم اور آسان طریقہ ہے ان کے دل کو بھی اپنی طرف سے صاف کرنے کا, اپنے دل میں بھی ان کی محبت ڈالنے کا. یہ سب غائبانہ ہے نا, ان کے سامنے تو جا کے آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ان کی طرف سے آپ کے دل میں بغض ہے, غصہ ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے تکلیف دی ہوگی آپ کو, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے تکلیف نہیں دی, آپ نے کسی کو تکلیف دی ہوگی, آپ کی طرف سے کسی کے دل میں ہے. تو ہم ہر کوئی سوسائٹی میں رہتے ہیں, تو یہ معاشرے کے اندر رہنے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو اگر صاف کرنا ہو تو جا کے آپ کسی کا دل تو نہیں دھو سکتے نا, سینہ چیر کے کہ بھائی چلو میں تمہارا دل دھو دیتی ہوں, میری طرف سے کیا برائی ہے. یا کوئی آ کے میرا سینہ نہیں دھو سکتا دل کھول کے کہ بھی تمہارے دل میں میری طرف سے برائی, اس کو نکال دو. معافی مانگنے سے کبھی بھی دل صاف نہیں ہوتے, یاد رکھ لیں اچھی طریقے سے. آپ کہتے ہیں مجھے معاف کر دے, وہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے, چلو یہ ہم سوچتے ہیں ہماری آخرت تو کلیئر ہو گئی ہے. آخرت کب کلیئر ہوگی؟ ہم نے ان کو ایسی تکلیف پہنچائی ہے جو ان کی زندگی خراب ہو گئی. پاسٹ میں آپ نے جا کے ان کی لائف خراب کر دی آلریڈی. جا کے ان کے کچھ نہ کچھ سوسائٹی میں ان کی ساس کے سامنے یا کسی کے سامنے اتنی برائی کر دی کہ ان کی لائف میں کچھ بہت بڑا نقصان ہو گیا. اب آپ کہیں مجھے معاف کر دیں, تو بندہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی میں نے معاف کر دیا. لیکن کہیں نہ کہیں وہ چیز جب یاد آتی ہے نقصان, تو پھر غصہ آتا ہے آپ کے اوپر کہ بھائی انہوں نے ایسے کر دیا تھا میری زندگی میں. اس کو دائمی طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے دل میں سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیز کو نکال دے ان کی زندگی میں سے آپ کے متعلق جو ہے, تو پھر یہ 5 چیزیں ضرور کریں. 5 خصوصیات لکھیں اور 5 ان کے حاجات کو لکھیں. ان کی خصوصیات کے اوپر غور کریں, دعا کریں اپنے لیے ہمارے اندر بھی وہ خصوصیات آ جائے, یا آپ کے اندر بہت اچھی اس سے بہتر خصوصیات ہے تو آپ دعا کریں ماشاءاللہ 5 خصوصیات کے حامل ہے, اتنی نیک بندی کے بارے میں کیسے برا سوچ سکتی ہوں. ٹھیک ہے, اور ضرور کریں. میں تو 10 کہتی ہوں اکثر تو, لیکن اب 5 تو بالکل 5 پہ آ گئے اب تو. پہلے تو میں کہتی تھی 10 لکھے, 10 تو ایک کو بھی یاد نہیں آتے, 10 خصوصیات کہتے 10 کہاں سے لکھے, بھی انہوں نے تو ہمارے ساتھ اتنا برا کیا. پھر ان کی 10 ضروریات کو لکھے, کم سے کم اختصار کے طور پہ 5 ان کی ضروریات کو لکھے. غائبانہ روز دعا کریں ان کے حق میں. سارے رشتہ دار جتنے بھی ہوں گے, کس کے ساتھ جس کے ساتھ میں برائی آ گئی ہیں دل میں, آپ دیکھیں اتنا بہترین. اور جو تیسرا عمل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو پڑھ کے ہدیہ کریں. وہ جیسے آپ ایک تسبیح آپ درود شریف کی پڑھتے ہیں, استغفار کی پڑھتے ہیں, کلمہ طیبہ جو پڑھتے ہیں, آپ ان کو کہیں ہدیہ میری طرف سے, یا اللہ ان کو میں ہدیہ کر رہی ہوں. غائبانہ ہو رہے ہیں سارے کام, آپ نے ان کے سامنے جا کے کچھ بھی نہیں کرنا ہے, چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھے, اور آپ کے دل میں سے ساری چیزیں نکلتی جائیں گی ان کی طرف سے. اور پھر جب آپ کے دل میں سے نکل جاتی نا, تو چہرے کے اوپر وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. بہت ہی کارآمد آزمودہ عمل ہے یہ, کیونکہ ہم گھر میں رہتے ہیں جس میں بہت سارے ممبرز رہتے ہیں. ساس ہوتی ہیں, نند ہوتی ہے, اور پھر دیورانی ہوتی ہیں, جٹھانی ہوتی ہے, سارے ممبرز ہوتے ہیں ہم. اور کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہو چکا ہوتا ہے زندگی میں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کسی اور کی طرف سے آ جاتے ہیں. کزنس ہوتے ہیں, لڑکیاں ہیں, کالج کی لڑکیاں ہوتی ہیں, کسی نے کچھ کہہ دیا, لیکچرر کے سامنے آپ کی برائی کر دیا, آپ کا امیج خراب ہو گیا. اپنی کزنس ہوتی ہیں, ایک کزن اپنی بڑائی بیان کرنے میں آپ کے ممی پاپا کے سامنے آ کے کچھ ایسی بات بول دی کہ آپ کو زبردست ڈانٹ پڑ گئی. دیکھو وہ اتنی نیک ہے اور اتنی نمازی ہے, تمہارا دیکھو تو نماز کا وقت آخری وقت میں آ جاؤ, ہم ڈانٹتے ہیں جب جا کے تم نماز پڑھتے ہو. قرآن کے لیے تو ہم کہتے ہیں تو بھی قرآن نہیں کھولتی ہو, تو ان کی وجہ سے آپ کو ڈانٹ پڑ گئی. وہ چلے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, اپنا وہ عمل کر رہی ہیں, لیکن ان کی خصوصیات کو دیکھ کے آپ کے والدین نے آپ کو ڈانٹ دیا, تو آپ کے دل میں ان کی طرف سے غصہ آ گیا, یار یہ آتی ہے کیوں ہمارے گھر, جب آؤ تو ان کی وجہ سے ہمیں ڈانٹ پڑ جاتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری کامن لائف میں ہوتی رہتی. تو اخلاقیات کے پہلو میں سب سے اہم چیز دلوں کو صاف کرنا ہے, سب سے اہم چیز. آج تو ہمارا خیر جو یہ ہے عفت اور پاک دامنی ہے, بہت اہم ٹاپک ہے. اس کے اوپر بہت ہی نازک آیات رہیں گے اور مسائل بھی بہت نازک ہے. اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ حق ادا کروا دے اس کے متعلق ہم سے, کہ انشاءاللہ بإذن اللہ. سب سے پہلی جو آیت ہے اس کی سورہ مؤمنون کی آیت ہے. سورہ مؤمنون جو ہے قرآن پاک کے اندر جو سیکوینس میں آ رہا ہے وہ 23 نمبر کے اوپر ہے, اور نزول کے اعتبار سے 74 نمبر کے اوپر ہے, اور پارہ شمار اس کا 18 ہے. آیت جو ہے یہ آیت نمبر 5 ہے, والذین هم لفروجہم حافظون. ٹھیک ہے, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب یہ بہت اہم سورہ ہے, بہت اہم آیات ہے, کیونکہ یہاں سے جو ہمارا آج کا موضوع ہے, میں نے آپ کو بتایا بہت نازک موضوع ہے, اس کے اوپر غور کرنا ہے اور محنت بھی کرنی ہے. آنکھ بند کر لیں اگر اور سوچیں کہ میرے سامنے شیر نہیں ہے تو شیر آئے گا اور کھا کے چلا جائے گا. تو یہ سورہ کا نام کیسا ہے؟ یہ سورہ کا نام اس کی پہلی آیت میں آیت آ چکا ہے المؤمنون کا,
ٹھیک ہے، اس نام کے اوپر یہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ مکی زندگی میں نازل ہوئی اور مفسرین کے قول کے مطابق یہ سورہ سابقہ، اس سے پہلے سورہ حج آتا ہے اور اس کے بعد میں سورہ نور آتا ہے۔ اس کے اندر سورہ نور، سورہ مؤمنون، سورہ حج جو ہے نا، یہ سارے سوسائٹی فارم ہو رہی ہے، اس کے اندر سارے اخلاقیات سے، بے شک یہ مکے میں ہیں، لیکن کیونکہ آخری زمانے کی طرف آ گئے تھے تو اب ہوا کیا کہ جو ایک فارمیشن آف سوسائٹی ہوتی ہے اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز رکھے جا رہے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے یہ سورہ میں بہت سارے قواعد بھی رکھے جائیں گے، بہت سارے قواعد ہیں اس کے اندر۔ تو یہ سورہ جو ہے اصل میں سورہ حج کے بعد آ رہا ہے اور سورہ نور سے پہلے آ رہا ہے۔ سورہ نور میں بھی بہت سارے عفت و پاک دامنی کے احکامات ہیں، سورہ مؤمنون میں بھی ہے، سورہ حج میں بھی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سورہ حج کی طرح یہ سورہ میں بھی اسلام کے جو بنیادی اصول ہے توحید، اچھا مکی صورتوں کا آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ توحید، رسالت اور جو قیامت کے متعلق ذکر ہوتا ہے وہ آئے گا، اور پھر رسالت کے بارے میں جو لوگ شکوک اور شبہات ظاہر کرتے تھے ان کو جواب دیے گئے ہیں اس کے اندر، اور توحید کے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں دلیلیں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب توحید کے دلیل دیتے ہیں تو پھر عقل بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور پھر نقلی اعتبار سے بھی دونوں دلیلیں وہاں پر پیش کی جاتی۔ تو اب یہاں پر اس کے اندر یہ سورہ کے اندر سورہ انبیاء کی طرح میں سورہ انبیاء آلریڈی آپ لوگ جب تفسیر کریں گے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو کروائے تفسیر، میں تو بہت دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی جسے محبت سے آپ لوگ آیات کی سیکھنے کو جڑ رہے ہیں، اسی قرآن پاک بھی انشاءاللہ سب لوگ تفسیر کریں گہرائی کے ساتھ میں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ پاک اپنے کلام میں کیا رہے ہیں ہم سے۔ اتنے پیارے پیارے آیات ہیں، ہم تو صرف ایک آیت اٹھا رہے ہیں، پوری جب سورہ پڑھیں گے نا تو آپ کو اس کے اندر کا کنٹینیوشن پتہ چلتا ہے کہ کس بہترین انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی سورہ انبیاء کی طرح یہ سورہ کے اندر بھی بعض انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بھی شامل ہے یہ سورہ کے اندر۔ اب اس سورہ مبارکہ میں دیکھیں وحدت ملت جو ہوتی ہیں، تمام جو انبیاؤں کی جو ایک ملت ہوتی ہے وہ سب ایک ہی ہوتی ہے، اسی کا ذکر آئے گا۔ نافرمانی اور گمراہی کا اور ناکامی کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں کہ کس وجہ سے نافرمانیاں ہوتی ہیں، کون سی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ، کون سی وجہ سے ناکامیاں جو اس کے سبب ہے، ریزنز ہے، جو کہ اگر کسی کا مائک کھلائیں تو بند کر لیں پلیز۔ اچھا مائک آپ تھوڑا سا آپ لوگ مائکس کو چیک کرتے رہیں، مائکس کھل جائیں تو پھر بند کر دیا کریں۔ اچھا اب یہاں پر تو کچھ کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے، اپنی ہر درمی پر اڑے رہتے تھے۔ تو اب ان کے اڑے رہنے کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، قیامت کے دن ان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس سورہ کے اندر بیان ہوگا کہ قیامت کے دن ان کی جو یہ رسوائی ہے نا، وہ رسوائی یقینی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر وضاحت کے ساتھ میں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ جو اڑے ہوئے ہیں نا اس کے اوپر ابھی ان کی رسوائی یقینی ہے۔ تو اس کا بھی ذکر اس کے اندر آ گیا کہ کس طرح سے وہ واقع ہوگا قیامت کے دن، اور اس دن یہ لوگ درخواست کریں گے کہ انہیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ وہ نیکی کا کام کر سکیں، مگر ان کی خواہش قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ سورہ کے اندر آغاز میں مؤمنوں کے اوصاف بیان کر کے انہیں کامیابی کی بشارت سنائی گئی۔ کوالٹیز جو ہوتے ہیں نا، صفت جو ہوتی ہے کسی کے اندر، وہ مؤمن کے اندر کون سی صفت ہے، اگر نہیں ہے تو ہمیں لانا چاہیے، اگر ہے تو پھر کامیابی کی بشارت، ہمیں خوشخبریاں ہیں اس کے اندر۔ تو جبکہ سورہ کے آخر میں کفار کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ انہ لا یفلح الکافرون، کہ یعنی وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے بلکہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ تو یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ میں بعض اور جو مسائل ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے بنیادی تعلیمات پر ہی مشتمل ہے۔ ہمارا جو شریعت کے بنیادی بیس لائن جو انسٹرکشنز رہتے ہیں نا، کوئی چیز کو اگر آپ فالو کرنا چاہیں، آپ نے کوئی ڈگری کالج میں ایڈمیشن لے لیا، اب مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں، کوئی انجینئر بننے جا رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہاں کے آپ کو پہلے شروع میں 15 دن تک تو آپ صرف انسٹرکشنز فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لیب میں یہاں جانا ہے، اس کا یہ لیب یہاں پر ہے، یہ ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے۔ آپ نے پڑھنا وہاں پر 5 سال ہوتا ہے، تو پھر آپ نے پورا پہلے سیکھنا ہے کون سی چیز کہاں ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، ساری جو آپ کے بنیادی اصول بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر پھر آپ نے پڑھنا ہوتا ہے اور پھر بعد میں جا کے پریکٹس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو شروع کے 15 دن تھے یہ کیا تھے آپ کے؟ کیا آپ ڈاکٹر بننے کے لیے وہ 15 دن ضروری تھے؟ اگر نہیں سیکھتے تو کیا ہوتا تھا؟ آج آپ ڈاکٹر ہے، پریکٹسنگ ڈاکٹر ہے، کہیں پر بھی کلینک میں ہیں، ہاسپٹلز میں، سینئر ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، 90 سال کے ہو گئے، لیکن آپ کو وہ شروع کے دن یاد رہتے، ارے یار مجھے پتہ تبھی چلا تھا کہ کون سے لیب میں، اب آپ سمجھے فزکس کے لیب کے بجائے آپ کیمسٹری لیب میں جائیں گے تو ایکسپیریمنٹ کر پائیں گے کیا؟ تو ایسے ہی ہمارے جو
اسلام ہے اس کے بنیادی تعلیمات بھی ہوتے ہیں، تو اسی کو سیکھنا ہوتا ہے۔ تو جو مکی صورتوں کی طرح یہاں پر بھی جتنے بھی اخلاق یعنی اعلیٰ اخلاق ہے اس کی بات یہاں پر بھی کی گئی کہ انسان ایک مومن اگر ہو تو اس کے اخلاق کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ ضروری ہے نا، جب بھی پتہ چلے گا کہ ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے تبھی تو ہم اس معیار تک پہنچ پائیں گے۔ کہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے شروع میں آپ اوتھ لیتے ہیں، اگر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں تو ان کو بھی پڑھایا جاتا ہے کہ آپ فائنلی 4th ایئر کرنے کے بعد میں آپ کرنے کیا والے ہیں زندگی میں، اگر آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ بیس لیس ہو جاتے ہیں تو انہی لوگوں کے بیک لاگز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو یہی نہیں پتہ کہ ان کو آگے جا کے کیا کرنا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی اسلام کے اندر جو قرآن پاک کے اندر جو بنیادی اصول بتائے جاتے ہیں وہ اسی لیے بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے عملی زندگی میں اس کو لانا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دوپٹہ باندھ کے تسبیح پڑھ لی مصلی پہ بیٹھ کے اور سوچو کہ میں بڑی دیندار ہوں۔ جو آج ایک نماز پڑھنے والے، تسبیحات کرنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے، میں یہی کہہ رہی ہوں، بنا سمجھے کہ تلاوت کرنے والے کو بہت نیکوکار خاتون کہا جاتا ہے، جبکہ وہ تو رول ہے ہی نہیں، وہ تو کہیں بیس لائن ہے ہی نہیں اسلام کی۔ ٹھیک ہے نماز پڑھنا فرض ہے، ایک ہی تو بات ہے، نماز فرض پڑھ رہے ہیں آپ، ادا کر رہے ہیں تو کون سا کمال کر رہے ہیں؟ پوری کی پوری زندگی آؤٹ آف اسلام ہے، وہ کوئی چیز میں ہے ہی نہیں، ہماری زندگیوں میں سے اسلام پورے کا پورا نکل چکا ہے۔ نہ ہمارے معاملات میں ہے، نہ ہمارے عبادات میں ہے، نہ ہمارے اخلاقیات میں ہے، نہ ہمارے معاشرت میں ہے، کہیں بھی اسلام نہیں ہے۔ صرف بچہ کہاں پر آ کے اسلام، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، عورت مصلی کے اوپر نماز پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، زکوٰۃ دے دیا تو بڑا کرم کر دیا، کسی کے اوپر صدقہ تو بہت بڑی خاتون ہے بھی ہمیشہ صدقہ دیتی رہتی ہے۔ یہ چیز ہماری بیس لائن سیکھنا لازمی ہے، کیونکہ دین ہماری زندگیوں میں سے کیسے نکلا، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ جس مجالس سے جن کی زندگیوں سے قرآن نکل جاتا ہے نا، ان کی زندگیوں سے سب کچھ نکل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جتنے پیروکار تھے ان کے لیے تسلیاں دی جا رہی ہیں، تسلی ان کو جب دی جا رہی ہیں تو ہم بھی انہی حالات سے گزریں گے۔ 23 سال کی جو زندگی تھی وہ لوگ گزرے، ان کو تسلیاں دی گئی، ان کی جو تسلیاں دی گئی وہ پوری بھی ہوئی۔ تو ہمارے لیے بھی جب ہماری لائف سپین میں جتنی ہماری پریشانی آتی ہے، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں پریشان ہو کے ضرورت ہی نہیں، کیا انہوں نے جا کے انڈے اتارے تھے، کیا انہوں نے جا کے گنڈے پلیتے کیے تھے، کچھ بھی نہیں کیے تھے۔ جھاڑ پھونک کو بھی آج کل اتنے خراب طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جھاڑ پھونک کی اجازت ہے، جھاڑو اتار رہے ہیں، جھاڑ پھونک کی اجازت ہے کہ استغفر اللہ۔ تو دین سیکھنے کے لیے ہی اہم چیز ہے کہ اب یہ جو صورتیں ہماری اخلاقیات والی چل رہی ہیں، اس کے اندر بہت بیسک آیات ہے، بہت اس کی صرف بیسک آیات ہے، لیکن پوری کی پوری سسٹم چل رہا ہے وہ سورہ کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کے لیے تسلی کیوں دی جا رہی ہے کہ آگے والوں کے لیے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی ایک تسلی ہو جائے اس کے اندر، اور قرآن کریم کی تعلیمات سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سے مستفید ہونے والوں کی جو نیک انجام اور ان کے جو اغراض تھے اور سارے وہ بیان کیے گئے کہ جیسے تم نے عمل کیا تو ان کا انجام بھی نیک ہوا، اور جنہوں نے اعراض کیا ان کا کیا ہوا، ان کا برا انجام بھی یہاں پر بتا دیا گیا ہے۔ تو ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، ہم ڈیسائیڈ کر لیں اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسب کا اختیار دیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے مومنوں کو کامیابی کی یہاں پر خوشخبری سنائی گئی ہے اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھ لیں ہمارے اندر کون سی کوالٹی ہے، اگر ہے تو پھر ہم بھی اس خوشخبری میں آ جائیں گے۔ تو پہلی وصف جو بیان کیا گیا، پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے کیا ہے یہاں پر، میں تو آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ جو آیت ہے ہمیں جو کرنا ہے آج، آیت یہ 5 پہ، آیت نمبر 5 پہ ہے، تو وہاں تک کے آنے کے لیے ہمیں تھوڑے اوصاف پیچھے سے آ رہے ہیں چل کے، تو میں آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں، آیات کا تو نہیں کریں گے، صرف ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فلاح پا گئے ایمان والے، یعنی ان اہل ایمان نے کامیابی حاصل کر لی۔ کون؟ سورہ شروع ہو رہا ہے قد افلح المؤمنون سے، فلاح پالی ایمان والوں نے، کنہوں نے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سب سے پہلی صفت بتا دی جو اپنی نمازوں میں خشوع یعنی عاجزی کرنے والے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمیشہ ہم لوگ خشوع کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، تو دیکھیں خشوع ہے کیا چیز اصل میں۔ خاشعین یعنی کہ وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع یعنی عاجزی کرنے والے۔ تو مفسرین نے بیان کیا کہ خشوع کا معنی پست ہو جانا، ادب یعنی مؤدب ہو کے کھڑا ہونا، دب جانا اپنے آپ کو، عاجز، اور انسان ایک ہوتا ہے نا ایک دم نیاز مند، ایک بہت ہی عاجزی کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے، اس کا ایک نیاز مندی کا اظہار کرنا، اور کیا فرمایا کہ سکون، اور انسان ایک سکون اختیار کر لے اس کے اندر۔ اور خشوع اعضاء جوارح کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایک تو قلبی خشوع ہوتا ہے، ایک اعضاء و جوارح یعنی آپ کے ہاتھ پیر، تو اور قلب کے ساتھ بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ خشوع آپ کے قلب کے اندر بھی ہو اور آپ کے اعضاء و جوارح میں بھی ہو، جب آپ نماز کے لیے کھڑے رہیں، گویا نماز کی حالت میں قلب پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور تمام اعضاء کو بالکل پرسکون ہونا چاہیے، حتیٰ کہ آنکھ سے ادھر ادھر دیکھنا بھی درست نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ
اس قسم کا فعل اس قسم کا فعل جو ہوتا ہے وہ ہلاکت کا باعث ہے. یعنی کہ اگر آپ ہاتھ پیر غرض نماز کے دوران اگر بلا وجہ کسی عضو کو حرکت دے رہے ہیں، جیسے کنکریاں پلٹا رہے ہیں، کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، دوپٹے سے کھیل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، بڑی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح میں کھڑے ہیں، اب نیند بھی آ رہی ہیں، جھونکے بھی کھا رہے ہیں، اور تب دوپٹے بھی صحیح کر رہے ہیں، اور کوئی کھڑا ہے وہاں پر ایسے ہی کپڑوں کو سیدھے کرتا ہوا کھیلتا ہوا کھڑا ہے، تو یہ ساری چیزیں نماز کو ختم کر دیتی ہیں. اور قلب میں عاجزی اور جو نیاز مندی وہ بھی ہونی چاہیے. جو لوگ اس معیار پر اترے ہیں انہیں کامیابی کی بشارت دی گئی. تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارا قلب بھی متوجہ ہو اور ہمارے اعضاء و جوارح بھی پرسکون ہو نماز کے اندر. دوسری صفت جو بتائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ کامیاب مومنین کی دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان پھر والذین هم عن اللغو. اب یہاں پر آپ کو معرضون سے کیا، کیونکہ ہماری جو پانچویں صفت ہے وہ بہت اہم امپورٹنٹ ہے، اسی وجہ سے اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری، ورنہ پھر بیچ ادھر نکالیں گے تو پھر آپ کو کنیکشن ہی سمجھ نہیں آئے گا. تو وہ کیا ہے؟ لغو یعنی فضول اور بیہودہ چیزوں سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں. تو کیا مطلب ہے؟ لوگوں بڑا جامع لفظ ہے، اس میں تمام ناپسندیدہ اشغال، مثلا کہ گانا بجانا ہے، کھیل تماشے ہے، کوئی سنیما تھیٹرز وغیرہ ہے، یا بیہودہ مجالس ہے، عریانیت ہے، فحاشی ہے، تصویر کشی جو فوٹوز وغیرہ لیتے ہیں، بد اخلاقی، غیر اخلاقی کتابوں اور رسالوں کا مطالعہ کرنا. بد اخلاقی، اتنی ہماری زبانیں اتنی خراب ہو چکی ہیں، اتنے ٹاپکس ڈسکس کرنے والے جو زیادہ تر کالج کے لڑکیوں میں یا پھر خواتین میں، سب لوگ غور کر لیں کہ جب بیٹھے ہیں دو خواتین تو کس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں. پرسنل بات ہوتی ہے، دو بیٹھے پرسنل بات کر رہے ہیں، وہ فحش گوئی ہوتی ہیں، وہ پرسنل بات نہیں ہوتی جس کی اجازت ہی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے بہت غور کرنا ہے. کالج کی لڑکیاں کون سے ٹاپک سے بات کر رہے ہیں، کیا ڈسکشنز ہو رہی ہیں، کون سی کتابیں پڑھ رہی ہیں، کون سے کتابوں کا ریفرنس دے رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لہو باتوں سے اور فضول چیزوں سے وہ پرہیز کرنے والے. کامیابی کی یہاں پر دوسری صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ تصویر فوٹوز لے رہے ہیں سارے کچھ، اور ایسے عجیب عجیب قسم کی کتابوں کا پڑھ رہے ہیں سارے. تو فضول اور بیکار باتیں لغویات میں داخل ہوتی ہیں، جن کا ارتکاب کیا ہوتا ہے، اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. اور اس کے برخلاف اگر اس کے اپوزٹ اگر مومنین کی صفت تو یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی عبودیت کی طرف رجحان کرتے ہیں اور ایسے افعال انجام دیتے ہیں جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید فائدہ مند ہونا چاہیے نا. ہم مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، فقہ پڑھیں، سٹوریز آف پروفٹس پڑھیں، یا پھر آپ صحابیات کے واقعات نکال کے پڑھیں. آئیڈیل پیپل جو ہوتے تھے ان کے بارے میں، مثالی جو عورتیں ہوتی تھیں، مثالی مرد ہوتے تھے، اولیاء اللہ کے بارے میں پڑھے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کی عبادات، ان کی محنتیں، وہ ساری چیزوں سے ہمارے اندر فائدہ ہوتا ہے. بیکار مفسد باتیں کرتے رہیں گے لوگوں باتوں سے، وہی انسان جس کی کتاب پڑھے گا نا اس کے اثرات بھی اس کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ نے ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی تھی کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. تو کیا بتایا؟ جب وہ کسی بیہودہ چیز کے قریب سے گزرتے ہیں تو ایسے گزرتے ہیں جسے کہ شریفانہ طور پر وہ گزر جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت پیاری صفت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومنین کے اندر آئے، یعنی ادھر توجہ ہی نہیں کرتے تھے. افسوس کا مقام کیا ہے؟ آج لغویات ہماری زندگی کا پارٹ آف دا لائف بن گئے، حصہ بن گئی ہیں ایسے، جن کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے مینرز، آپ کا دین، آپ کی دنیا آخرت سب خراب ہو رہی ہیں اور احساس نہیں ہو رہا ہے. سب سے اہم چیز یہ ہو رہی ہے کہ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے. چور آ کے آپ کے گھر میں سے سارا مال چرا کے لے کے جا رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہیں ایسے ہی ہمارے دل کے اندر کی ایمانیات اور جو ہمارے بہترین صفات ہے وہ کب کی چلی گئی پھسل کے، اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں چلا. سب سے افسوس کی بات یہ کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کے اندر سے کیا کیا نکل گئے. تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو اخلاقیات کا شعبہ ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شعبہ جو ہے ریلیٹڈ ٹو سوسائٹی ہوتا ہے. ہر وہ خرابی جو کہ پوری کی پوری سوسائٹی کو کرپٹ کر دیتی ہے، خراب کر دیتی، وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو جو قوم ملت اور انسانیت کو اگر فائدہ پہنچا رہی ہیں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس چیز میں انوالو ہو جو کہ فائدہ ہو ساری ملت کو، انسانیت کو. محض اپنے نفس کی تسکین کا جو انتظام کر لینا تو کوئی کام نہیں، جانوروں کی طرح ہو جائیں گے نا. عمل وہ ہونا چاہیے جس سے مخلوق خدا کو بہتری اور ہماری آخرت اچھی ہو جائے. تو کیا فرمایا کہ کامیاب مومنین وہ ہے جو لغویات سے بچتے ہیں. اور ان کی تیسری صفت کیا فرمائی کہ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں. کہ زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں پر اصطلاح میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں کہ جو ہر سال نصاب کے مال سے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں 40واں حصہ اگر آپ نے نکال دیا، اور جو صاحب نصاب اہل ایمان کے لیے فرض ہوتا ہے. البتہ بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر زکوٰۃ سے یہ زکوٰۃ مراد نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا حکم تو مدنی زندگی میں نازل ہوا تھا. بعض مفسرین نے فرمایا تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہ سورہ مکی دور کا ہے، تو ان کی تحقیق کے مطابق یہاں پر زکوٰۃ سے مراد طہارت اور پاکیزگی ہے. اس طرح سے جملے کا مطلب کیا بن جائے گا کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی روح اور قلب کی پاکیزگی اختیار کرتے، تزکیہ نفس کے اوپر جو محنت کرتے، ہر برائی کو اپنے اندر سے جھاڑ پونچھ کے صاف کر کے ویکیوم کر کے نکال دیتے.
اور کفر و شرک کی، سب سے پہلے تو کفر و شرک کی نجاست سے بچتے ہیں اور اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچاتے ہیں. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح سے منقول ہے. اچھا، اب یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جس طرح نماز مطلب مدنی اور مکی صورتیں ہونے میں تھوڑا سا وہ ہے، ایکسپلینیشن تھا اس کے اندر کہ نہیں، مکی صورتوں کے اندر بھی بیس لائن رکھی جا رہی تھی. مدینے میں آنے کے بعد میں تو احکامات عائد کر دیے گئے تھے، لیکن وہاں سے بیس لائن رکھی جا رہی تھی، بعض مفسرین کا قول ہے. اب جس طرح نماز کیا ہے، نماز اور روزہ ہمارے بدن کی عبادت ہے. آپ روزہ رکھ رہے ہیں نا، بدن کو مشقت میں ڈال رہے ہیں. نماز بھی بدنی عبادت ہے. اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی انسان پر مالی حق ہے، مالی عبادت ہے وہ. تو مالی عبادت سے پہلا کیا ہو جائے گا، سب سے پہلا نمبر زکوٰۃ کا ہے. پھر اس کے بعد میں واجبات اور نوافل وغیرہ آتے ہیں، جو بھی واجب صدقہ ہوتا ہے، پھر نوافل صدقے ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی صاحب نصاب پر فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مؤمنوں کی صفت کے طور پر بیان کیا. چاہے آپ اس کو، اب تو چلیں وہ دور کی بات نہیں، اب کی بات کریں تو زکوٰۃ سے مراد آپ کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی بھی مراد ہے، اور مال کی پاکیزگی بھی مراد ہے، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. تب یہاں پر یہ جو آیت ہماری آج کی ہے وہ ہے آیت والذین هم لفروجہم، ایک منٹ، یہاں پر اس کے اندر یہ ہے کہ جو اپنے مقامات شہوت کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. الا علی ازواجہم، او آگے والی بھی آیت یہی ہے کہ ایک آیت کے ساتھ ہی آگے والی آیت کنٹینیو ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے جو یہاں پر لا آیا ہے نا، اس سے آگے آیت بھی کنٹینیو ہوتی ہے. اس کا معنی اس میں آ کے مکمل ہوگا، کیونکہ ہم نے سلیکشن میں صرف ایک ہی آیت لی ہے، لیکن میں کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو جیسے میں آپ کو پیچھے سے چلی آئی تھی آیتوں کا کنیکشن بتانے کے لیے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں اور شرعی لونڈیوں کے ساتھ میں، فإنہم غیر ملومین، کیا کہ ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون، البتہ جو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو یہی زیادتی کرنے والے ہوں گے. بہت اہم آیت ہے. قدرت نے انسان کے اندر ایک میلان پیدا کیا، ایک فطری میلان ہوتا ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے صرف 2 ذرائع بتائے ہیں. ایک تو نکاح ہے، منکوحہ بیوی، یا پھر شرعی لونڈی ہوتی ہے مرد حضرات کے لیے. تو اب یہاں پر پرانے زمانے میں لونڈی غلام کا رواج تھا. اب آج کل تو ہوتا کیسے تھا، وہ دوران جنگ ہاتھ آنے والے جتنے بھی جنگی قیدی ہوتے تھے ان کو لونڈی اور غلام بنا کر مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. جو شرعی لونڈی ہوتی تھی تو اس سے کیا ہوتا تھا، جیسے سلیو گرلز ہوتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھانا جائز تھا. مگر اب پوری دنیا میں یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو لہٰذا اب جو ہے انسان اب کوئی خواہشات پوری کرنا ہو تو اب صرف ایک ذریعہ ہے، وہ نکاح کرنا. ٹھیک ہے، تو گویا اب اپنی بیوی کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ذریعہ استعمال کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ گناہ کرنے والا فرمایا ہے. تو انسان کسی بھی طریقے سے غیر شرعی ذرائع سے کوئی بھی انسان، کوئی بھی چیز، و زنا ہوتی ہے، لواطت ہوتی ہے جانوروں کے ساتھ میں، اتنا آپ لوگ سب لوگ نیٹ کے اوپر موجود ہیں، سب اتنے گناہ کی عذاب اللہ تعالیٰ کا بادلوں کی طرح تیر رہا ہے. ہر پچھلے قوموں نے جو گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا، وہ مجموعی طور پہ آج گناہ ہو رہے ہیں. جو لوط علیہ السلام کے زمانے کا جو گناہ تھا اور باقی جو گناہ تھے وہ آج مجموعی طور پہ کھلے عام کیے جا رہے ہیں. تو یہ بہت اہم چیزیں، ہم اللہ کے عذاب کو اپنے سر کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پر اچھا ایک اور فرقہ ہے جس میں کہ متاع کو جائز قرار دیا گیا، یعنی کسی خاص مدت کے لیے نکاح کر لیا جائے اور پھر اس مدت کے بعد خود بخود علیحدگی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک کانٹریکٹ میرج کی طرح متاع جو ہوتا ہے. تو یہ تمام ذرائع ناجائز ہیں، اسی لیے شریعت نے نکاح عام کرنے کی تلقین کی ہے، اور نکاح کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسے آسان بنایا جائے. تو فرمایا تھا کہ جسے رسم و رواج ہو رہے ہیں، دہیج کا پیسے جمع کر رہے ہیں، 15 لاکھ کی شادی ہو رہے ہیں، 20 لاکھ کی شادی ہو رہے ہیں، پیسے جمع ہونے تک تو پھر گناہ میں چلے جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ان کے اوپر پابندیاں فرمائی گئی ہیں، اور غیر ضروری جہیز کی لعنت نکاح کے راستے میں رکاوٹیں بن رہی ہے، تو ان کو ختم ہونا چاہیے، تو تاکہ نکاح عام ہو اور اس پر غیر ضروری جو پابندیاں، جو بھی ناجائز طریقے سے ناجائز ذرائع اختیار کرنے کا جو ہو رہا ہے وہ کیا بن رہا ہے، نکاح یہ سارے حرام کو ایجاد کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. اس لیے اخلاق، اور اس سے کیا ہو رہا ہے، انسان کے اخلاق اور دین دونوں بگڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب مومن وہ ہے جو اپنے مقامات شہوت کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے شہوت کی اپنی جو ہے وہ فائدہ نہیں حاصل کرتے. دیکھیے کامیاب مومن کے اصل تو یہاں پر تو ہم نے اتنا ہی کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پر
6 صفات جو بتائی گئی ہیں سورہ مومن میں وہ بتا دیتی ہوں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومن کی 6 صفات بیان کی. سب سے پہلے خشوع اختیار کرنے والے، لغویات سے پرہیز کرنے والے، تیسرا ہے زکوٰۃ دینے والے، چوتھا مقامات شہوت کی محافظت کرنے والے، اور پانچواں ہے امانت اور عہد و پیمان کی پابندی کرنے والے، اور چھٹا ہے نمازوں کی محافظت کرنے والے. تو یہ 6 چیزیں بتا دی. میں ایک اور بار آپ کو بتا دیتی ہوں. کامیاب مومن، قد افلح المؤمنون جب کہا گیا کامیاب کون ہے تو ان کی صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے پہلے خشوع اختیار کرنے والے، جس کو میں نے آپ کو ابھی بتایا. پھر لغویات سے پرہیز کرنے والے، ہر وہ چیز بے فائدہ گفتگو ہو، چاہے بے فائدہ عمل ہو، چاہے بے فائدہ سوچ ہو، چاہے آپ بیٹھ کے کچھ بے فائدہ پینسل سے کھیل رہے ہیں خواہ وہ لغو ہو گیا، کیونکہ وہ فائدہ نہیں دے رہی ہے. کچھ بھی سوچ رہے ہیں بیٹھ کے فضول باتوں کو سوچ رہے ہیں، وہ بھی تو عمل تو نہیں کر رہے ہیں لیکن دماغ تو استعمال کر رہے ہیں نا، تو یہ بھی لغو ہو جاتا ہے. تو لغویات سے پرہیز کرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح زکوٰۃ دینے والے، زکوٰۃ سے مراد آپ کے مالی زکوٰۃ ہوتی ہے جو مال کی پاکی ہوتی ہے، اور قلب کی اور روح کی بھی تزکیہ ہوتا ہے، اس کی بھی اوپر انسان کو محنت کرنا ہے. اور چوتھی چیز مقامات شہوت کی محافظت کرنا ہے کہ یہ سارے گناہ نکاح کے علاوہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نکاح کے علاوہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ گناہ کا کام ہے. اور پانچویں چیز امانت اور عہد و پیمان کی پابندی کرنا. ٹھیک ہے. اور چھٹی چیز ہے نمازوں کی محافظت کرنا. آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان تمام حاملین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم الوارثون. اب یہاں پر جو آیت ہے یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں. میں تو پوری بیچ کا نہیں لیے تھے صفات، اب اینڈ کی آیت کو آپ لوگ کو لے کے تاکہ ایک خوشخبری تو مل جائے آپ لوگوں کو کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں. تو یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش ایسی جنت کے اوپر ہے جس جنت سے نہریں پھوٹتی، جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں ہی سے نہریں پھوٹتی ہے، تو دوسری جنتوں کو سیراب کرنے والی نہریں جو ہوتی ہیں، تو یہ لوگ اسی جنت الفردوس کے مالک ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کتنی پیاری کامیابی. 6 صفت کو اندر لے کے آئیں مومنین کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب ہو گیا. فلاح کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے فلاح کسے کہتے ہیں؟ کسان جو ہوتا ہے نا، جوتنے والا، اس کو کہتے ہیں. اس کی بڑی اچھی تشریح ہے انشاءاللہ. اب ٹائم ہمارا اس موضوع کے اوپر تھا تو اس موضوع پہ ہم جا نہیں پائے. تو نیکسٹ جو آیت ہے کہ سورہ شعراء کی آیت ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. یہ بھی اسی آیت سے ہے، فواحش کا ہے اس کے اندر بھی، اور گناہ کبیرہ کے بارے میں ہے. دیکھیں سورہ شعراء جو ہے سورہ شعراء 42 نمبر پہ ہے آپ قرآن پاک کی ترتیب میں، اور 25 پارے کے اندر ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ سب کو نزول کے اعتبار سے یہ 62 نمبر پہ ہے. آپ لوگوں سے میں نے یہی کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے یہ سورہ شعراء حوامیم میں سے ہے، سب سے اہم چیز حوامیم میں سے. تو حوامیم میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بیسک کنٹینٹ اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز اور بیس لائن بتایا جاتا ہے اس کے اندر کہ ہماری شریعت اور اسلام ہے کیا. اگر آپ کو سمجھنا ہے تو یہ زمر سے لے کے احقاف تک پڑھ لیں گے تو آپ کو پورا اسلام سمجھ آ جائے گا. بیس رولز اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبے کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ آ جائے گا حوامیم میں. تو یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا جب آپ پارے پڑھیں تو اس کے اندر آنے والے صورتیں لکھیں. امید ہے کہ لکھ رہے ہیں. اگر کسی نے لکھنے کی عادت ڈال لی ہے تو گروپ میں شیئر کریں تو سب کو بھی فائدہ ہو جائے گا، کہ سب کو بھی ایک شوق آئے گا کہ ہاں بھائی انہوں نے کیا تو مجھے بھی کرنا چاہیے. دیکھ کے ہی شوق آتا ہے نا. تو یہ والی آیت جو ہے مکی سورہ ہے یہ، اور ترتیب کے اعتبار سے 42 نمبر پہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے 62 نمبر پہ ہے، اور پارہ شمار 25 ہے، اور آیت نمبر 37 ہے. اب سوچیں 37 پہ آ گئے ہم، مکی صورت ہے تو پیچھے بہت سارے مضامین چل رہے ہیں، حوامیم ہے وہ بھی. تو پھر اس وجہ سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ شعراء ہے. اس کی آیت نمبر 38 میں اہل ایمان کی جو آپس میں مشاورت ہوتی ہے نا، مشورے کرتے ہیں، تو جو کمیٹی بنتی ہے تو وہ شعراء کی کمیٹی ہو جاتی، تو اسی سے سورہ کا نام اخذ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سورہ مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے قریبی دور میں، بالکل میں نے بتایا تھا آپ لوگ کے حوامیم جو ہے وہ لاسٹ 4th ٹائم پیریڈ کا ہے. 4 دور ہم نے کیے تھے، اس میں سے چوتھے دور کا ہے یہ. تو اور پچھلی اس سے پہلے کون سی تھی؟ حامیم سجدہ، اس کے بعد میں یہ نازل ہوئی. تو اب سورہ کی جو اس کے اندر جو ہے 53 آیات ہے، اور یہ 5 رکوع پر مشتمل ہے. اب یہاں پر یہ سورہ مبارکہ کو بھی حوامیم 7 جو 7 حوامیم ہیں اس میں شامل ہے. تو ان صورتوں کو آپ بتایا تھا میں نے کہ قرآن کریم کا لب لباب کہا جاتا ہے. بہت پیاری صورتیں ہیں یہ سورہ. آپ حوامیم کا پڑھیں ضرور جا کے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ہم ایک ساتھ جڑ کے پڑھیں، کیونکہ ان میں عام طور پر اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت، قرآن کی صداقت اور میعاد ہی کا ذکر ہے، اور بعض ایسے مضامین اس کے اندر یا بعض ایسے مسائل بھی آ گئے ہیں اگرچہ حوامیم میں مذکورہ 4 بنیادی اصولوں کا ہی ذکر ہے.
4 بنیادی اصول آپ سب کو پتہ ہے، وہی اس کا اصول بیان ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنے پیارے انداز میں عقائد بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے آسان طریقے سے عقائد کو کھول دیا وہاں پر۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں جو سورہ حوامیم پڑھ لے گا سورہ زمر کے ساتھ میں، تو پھر اس کے اندر عقیدے کے اعتبار سے تو سارے اس کے شبہات نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ اتنے کھلے انداز میں اللہ تعالیٰ کیسے سمجھاتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کے سامنے تو پھر ایسے تو نہیں ہے کہ متشابہ آیات ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا، دوہرے معنی، ویسے نہیں، بالکل کھلی آیت ہے اس کے اندر۔ تو اب اس کے اندر کیا ہے کہ ابھی اس کے اصولوں کا بھی ذکر آیا ہے، اور مختلف صورتوں میں جو مختلف جو مضامین آئے ہیں اس کے اندر اس کے اندر اس کے اوپر خاص خصوصی روشنی ڈالی گئی۔ الگ الگ صورتوں میں الگ الگ ٹاپکس آئے ہیں، تو وہ ٹاپکس کے اوپر یہاں پر اس کے اندر روشنی ڈالی گئی۔ کیسے ڈالی گئی؟ جیسے کہ گزشتہ حامیم سجدہ کے اندر توحید کے عقلی دلائل پر زیادہ زور دیا گیا تھا۔ اب اس سورہ کے اندر کیا ہوا تھا کہ قرآن کریم کی جو حقانیت اور صداقت ہے اس کے وحی الہی ہونے کے پر زیادہ زور دیا گیا۔ ایک ٹاپک ہے، کہیں سورہ میں کچھ آیا ہے تو اس کے اندر سے وہ کنٹینٹ لے کے یہاں پر اس کو ایمفاسائز کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو دعوت ہے قرآن پاک کی طرف ہے، وہ بھی اس سورہ کے اندر اس کا موضوع ہے۔ پھر توحید باری تعالیٰ، شرک کا رد، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور حکمتوں کا تذکرہ۔ سبحان اللہ، دیکھیں جب اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ آتا ہے، اس کی حکمتوں کا تذکرہ آتا ہے اور نعمتوں کا آتا ہے نا، تو پھر انسان خود بخود اپنی جو زندگی میں آنے والے مسائل ہیں نا کو ریلیٹ کر لیتا ہے اس کے ساتھ میں۔ یہ میری زندگی کی نعمت ہے اور مجھے اللہ نے دی ہے، اور میری زندگی میں کوئی پریشانی آئی تو اس کی کیا حکمت ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ انسان اب یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگ خالی نہیں سن رہے، آپ لوگ ہر آیت کو اپنے اوپر کو ریلیٹ کرتے چلے جاتے ہیں کہ میری لائف میں یہ سچویشن کیسے ملتا ہے۔ تو قرآن پاک میں جو یہ حوامیم ہے، یہ جو صورتوں کے اندر ایسے ہی جاتی ہیں کہ ایمان اس کی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اور جو حکمتیں عطا کی، اس کا جب تذکرہ کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کدھر جھول کھا رہے ہیں۔ تو کفار و مشرکین اور اہل کتاب کی طرف سے یہاں پر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک مخالفت فیس کر رہے تھے نا، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک آخری دور تھا، ظاہر سی بات ہے ہجرت سے پہلے کا سورہ ہے تو کتنے تکالیف میں تھے، تو ایک تسلی بھی دی جاتی ہے کہ پریشان نہیں ہو۔ جو پچھلے قوموں کے ساتھ کی مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ چلو ان کے ساتھ ایسے ہوا تو ان کے ساتھ بھی مدد آئے گی، آپ کے ساتھ بھی مدد آئے گی۔ تو اس سورہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے لیے بہت زیادہ تسلیاں دی جا رہی ہیں، کیونکہ مظالم بڑھ گئے تھے۔ تو دین کے جو بنیادی اصولوں میں اور میعاد اور جزائے عمل کا بھی پہلو یہاں پر نمایاں کیا گیا، ہر چیز پیرلی بیلنس ہو کے جاتی ہے۔ تو اب میں ہمیشہ بتاتی ہوں ایک آیت کے بعد میں دوسری آیت آ جاتی ہے، لیکن وہاں پر جو ٹائم پیریڈ گزرتا ہے نا، ابھی آپ کوئی بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ دے دے، 3 دن کے بعد رپورٹ آ رہی ہے، تو ہم لکھیں گے کیا؟ بلڈ کی رپورٹ دیا تھا، رزلٹ یہ آیا ہے نا، ایک لائن، اس کے نیچے دوسری لائن، لیکن بیچ میں ٹائم کتنا گزرا اور کس کیفیت میں گزرا، کیا وہ لکھیں گے کہ 3 دن تھا، میں صبح اٹھی تو پریشان تھی، دوپہر میں بھی پریشان تھی، شام میں بھی پریشان تھی، میں کھانا بھی نہیں کھائی، پانی بھی نہیں کھائی، مجھے ٹینشن تھا، پتہ نہیں رپورٹ میں کیا آئے گا، بہت بڑے انفیکشن کی مثال کے طور پہ کسی نے کوئی کینسر کا ٹیسٹ کروا دیا، اب اس کو 3 دن کے بعد میں آئے گا رزلٹ، 3 دن تک وہ بندے کا کیا حال ہوگا۔ قرآن پاک میں جب آیات ہوتے ہیں نا، وہ ایک آیت کے بعد میں دوسرا آیت ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جو ٹائم پیریڈ گزرتا ہے اور جو فیس میں وہ لوگ جو کیفیات رہتی ہیں وہ تھوڑی لکھی جائیں گی وہاں پر، وہ تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آیات کے اندر جو ترتیب ہوتی ہے اس کے اندر زمانے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ میں بھی دنیاوی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے دنیا کی جو اسباب ہے اس کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، مگر ساتھ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ انسان دنیا کی جو رونق میں ہے نا، وہ اس قدر نہ پھنس جائے کہ آخرت کو ہی فراموش کر دے، بلکہ آخرت کی فکر کی بھی وہ دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت پیارے انداز میں ہوتے ہیں کہ کیسے انسان کو ایک مولڈ کرتی ہوئی جاتی ہیں آیتیں، اسی لیے میں آپ کو بتایا تھا کہ سیکوینس میں آیتوں کے درمیان میں ایک پوری کی پوری وہاں لائف جی رہے ہوتے ہیں لوگ وہاں پر۔ تو اللہ نے اہل ایمان اور ان کے نیک اعمال کا ذکر بھی یہاں پر کیا ہے، اور اچھی جزا کے بارے میں ایک منٹ۔ تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر
گزشتہ آیت میں کیا تھا؟ گزشتہ آیت میں جزائے عمل کا ذکر تھا، اور ابھی میں 37 پہ آ گئے نا، تو یہ سورہ کے اندر اتنے ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی انشاءاللہ. میں بیچ میں سے آپ کو اسکپ کر دی کیونکہ ہمارا ٹائم کراس ہو رہا ہے. تو گزشتہ آیات میں جزائے عمل کا ذکر تھا، اور ساتھ میں دنیا اور اس کی جتنی بھی سر و سامان ہے اس کے اندر انسان کو نہ جڑ جائے انسان، اس طرح کے بارے میں تھا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ وقتیہ ہیں، اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہنے والی، مگر جس چیز کو وہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے نا، وہ ہمیشہ وہ رکھیں کہ اس کا اولین شرط، اس کا جو وہ ہونا چاہیے وہ شرط ایمان ہے. اس کا شرط کیا ہے؟ ایمان لانا ہے، اور پھر اس کے بتلائے ہوئے فرائض اور واجبات کو پورا کرنا ہے. پھر عقیدے کی جو اپنی درستگی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے. کیونکہ آپ امیجن کر لیں کہ کیسے دور ہوگا، اور ان کو کیسی کیسی تلقینیں دی گئی ہیں. جو پریشان زدہ ہوتا ہے نا، وہ حوامیم پڑھ لے ضرور. بہت کوئی پریشانی زندگی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، لانگ ٹرم پریشانی کسی کی چل رہی ہے نا، تو حوامیم کی تفاسیر پڑھ لیں، آپ کی بہت ساری پریشانی میں آپ کو بہت سکون مل جائے گا. یہ تو میں گارنٹی بول سکتی ہوں، کیونکہ آخری دور جو ہے اس سے بڑھ کے پریشان کو کس کا دور ہو سکتا ہے، جو صحابہ جس دور سے گزر رہے تھے. تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کے پاس میں کامیابی حاصل کرنے والے لوگوں کی بعض مزید صفات بیان کی گئی. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کامیابی حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں اور فواحش یعنی بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں. یہاں پر بھی پھر وہی کامیابی کے بارے میں آ گیا کہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ. ٹھیک ہے، قرآن اور سنت کی اصطلاح میں ہم تو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ اور کبائر اور صغائر. ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ سے یا کبائر سے کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر. وہ ہم نے یہاں پر کور نہیں لیا ہے، اس کے اندر بہت سارے اس کے اندر احکامات وہاں پر بھی ہے. اگر تم کبیرہ گناہ سے بچتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ نیکی کے کام انجام دینے کی وجہ سے خود بخود ہی معاف کرتے رہیں گے. بڑے گناہ سے بچو گے تو چھوٹے گناہ جو ہم چھوٹی موٹی نیکیاں کرتے رہتے ہیں، چھوٹی موٹی تو نہیں کہوں گی میں، جو نیکیاں کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. کبیرہ سے اگر بندہ بچنے کی کوشش کرے. اب معمولی لغزشیں اور جو صغائر ہوتے ہیں اس سے تو کیا ہو جاتا ہے، تو انسان سے اکثر ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں وہ تو، جن کو اللہ تعالیٰ نیکی کے کاموں کی وجہ سے بلا توبہ کے معاف کر دیتے ہیں. آپ اذکار کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں تو آپ کے صغیرہ ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، نماز سے آپ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مگر کبیرہ گناہوں کی معافی توبہ کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. اور جو شخص کبائر سے نہیں بچتا تو کبائر اور صغائر پر سب پر مواخذہ ہوگا. کبائر سے نہیں بچ رہے ہیں تو صغیرہ کبیرہ سب ملا کے اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. کبیرہ گناہوں سے بچ رہے ہیں تو پھر صغیرہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اب کبائر میں بہت زیادہ فساد ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا دین اخلاق پورے کا پورا خراب ہو جاتا ہے. کبیرہ گناہ کون سے ہیں تھوڑے سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ اخلاقیات کا استاد جی کا بہت اچھا ہے، فہم القرآن کی ایک سیریز میں اخلاقیات ہے جس کے اندر ساری چیزیں کور ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو اخلاقیات کے اوپر پورے کا پورا ایک کورس ہی رکھا گیا نا 20 دن کا، تو صرف ہم اس کے اندر ساری چیزیں ڈیٹیل میں کر لیں گے انشاءاللہ. تو کبیرہ گناہوں میں پہلے درجے میں کفر ہے، پھر شرک ہے، پھر قتل ناحق ہے، چوری، جادو، سحر جسے کہتے ہیں، پھر پاک دامنوں پر تہمت بازی، کسی پاک دامن کے اوپر تہمت لگا دیا، پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. جیسے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوا تھا کہ ان کے اوپر تہمت لگا دی گئی تھی، تو وہ آج ہم کریں گے انشاءاللہ آیت. تو اس طرح سے کسی پاک دامن پر تہمت بازی کر دی. اور پھر سود خوری، سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں مذمت آئی ہے، یتیم کا مال کھا لینا اور جھوٹی گواہی دینا، ظلم اور زیادتی، یہ ساری چیزیں کبیرہ گناہوں میں سے آتی ہیں. جھوٹی گواہی کا میں نے بتایا بھی، ہم پیچھے کلاسز میں بھی کر چکے تھے کہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں غور کریں گے تو یہ سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے. قتل ناحق کر دیا، شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، کفر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے بعد میں دیکھیں ساری چیزیں ریلیٹڈ ٹو سوسائٹی ہے. چوری کر لیا، کسی کا مال بیچارے نے جمع کے بچا کے رکھا تھا، آپ نے اس کا مال ہڑپ لیا. جادو کر رہے ہیں تو کسی کے اوپر کریں گے نا، اپنے آپ پہ تو نہیں کریں گے. جانور پہ جادو نہیں کریں گے تو کسی نہ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ایسے ہی کسی کو آپ نے پاک دامن کے اوپر تہمت لگا دی، اس کی لائف خراب ہو گئی بیچاری کی. سود کھایا تو آپ نے تو مال کھا لیا لیکن کسی اور کا مال میں نقصان کر دیا، اس کے پاس سے ناحق کے مال ہڑپ لیا آپ نے. اور پھر ایسے یتیم کا مال کھا لیا کہ یتیم جو ہوتا ہے وہ بیچارہ اس کے پاس تو ویسے ہی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، آپ نے اس کا مال کھا لیا. تو پھر کوئی کسی کے اوپر بھی ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ ساری کبیرہ گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے جن پر لعنت بھیجی ہے، اور ایسے لوگ جو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر اپنی ناراضگی کا اعلان کیا ہے. اچھا، جہاں تک فواحش کا تعلق، اب یہ آیت ہماری جو ہے وہ فحش کے لیے ہے، تو فواحش کا تعلق ہے یہ بھی کبائر میں داخل ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، فواحش کا الگ کر کے بیان کیوں آیا یہاں پر؟ اس لیے آیا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے اصل میں یہ فواحش کا گناہ جو ہے عام کبیرہ گناہوں سے زیادہ سخت ہے، اور وہ مرض متعارف بھی ہے. مرض متعارف کہتے ہیں پھیلنے والی بیماری اگر ہوتی ہے نا، کسی کو جلدی لگتی ہے، جانتے بوجھتے بھی ہیں اور پھر وہ متاثر ہو جاتا ہے، جس سے دوسرے لوگ بھی ہمارے ہو جاتے ہیں نا، کنٹیجیس جو ہوتا ہے.
تو جانتی بوجھتی بیماری اور کنٹیجیس ہے. تو یہ فحش جو ہے بہت جلدی پھیل جاتی ہے سوسائٹی میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اب جو فواحش کا لفظ ہے ان کاموں کے لیے بولا جاتا ہے جن میں بے حیائی ہو, جیسے زنا اور اس کے جتنے بھی ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, اس کے مقدمات ہوتے ہیں, اور وہ اعمال بد جس میں ڈھٹائی کے ساتھ میں اعلانیہ کیے جائیں. کوئی ایسا گناہ کا کام جو بندہ کھلے عام کر رہا ہے بے باکی کے ساتھ میں, ڈھٹائی کے ساتھ میں, یہ چیز ہوتی ہے فحش, وہ بھی فواحش کہلاتے ہیں. تو کیا فرمایا کہ کیونکہ ان کا جو وبال بھی ہے وہ نہایت شدید اور پورے انسانی معاشرے کے اوپر بہت خراب انداز میں ہوتا ہے. تو اب دیکھیے فواحش میں کیا شامل ہو جاتے ہیں. عریانیت جو ہوتی ہے, بالکل کپڑے کھلے پہن رہے ہیں, اس کے بہت ساری چیزیں اس کے انصار جو ہے اس کے اندر عریانیت کے عنصر اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں. جیسے کہ فواحش میں زنا اور اس کے لوازمات, عریانی, نیم برہنہ تصویریں, یا پھر کوئی بھی انسان ناچ گانے دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پر قوت شہوانیہ سے متعلقہ باتوں میں بے باک ہو کے شامل ہو جانا. کہیں پر بھی لغو باتیں ہو رہی ہیں, ایسی باتیں جو کہ ہم نارملی نہیں کرتے. آپ وہاں پر جا رہے ہیں اور آرام سے چیٹ رومز جو آج کل ہو گئے ہیں, سب سے خطرناک جو ہو گئے ہیں وہ چیٹ رومز ہو گئے ہیں, جہاں پر عریانیت کا ایک بازار طرح ہو گیا ہوں, جس کے لیے سارے علماء پریشان ہیں کہ نیٹ جو ہو گیا ہے, نیٹ سے کتنی اچھی اچھی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں, لیکن وہاں سے گمراہی اور گناہ عام ہو رہا ہے. تو اب مردوں اور عورتوں کا جو اخلاط ہے, سطر کی عدم پابندی کیا سمجھی جا رہی ہے, بے حیائی کے کاموں میں داخل ہو جاتی ہے, کہ سطر ہی نہیں چھپا رہے ہیں کچھ بھی, اس پہ پابندی ہی نہیں کر رہے. اور یہ ساری چیزیں, ان تمام فواحش سے اللہ تعالیٰ نے اجتناب کرنے کا حکم فرمایا, جسے فرمایا کہ وَإِذَا, اب یہاں پر دیکھیں آیت کو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ, اور کبیرہ گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں. جو کامیاب مؤمنین ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور کیا بتایا آگے اللہ تعالیٰ نے, وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں. یہ بہت پیاری صفت بتائی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی, یہ سورہ کے اندر کی, یعنی وہ جب غصے میں آتے ہیں تو پھر معاف کر دیتے. ایک تو فحش اور گناہ, اور اس کے بعد میں بے حیائی اور فحش کا بتایا, اس کے بعد میں یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یعنی وہ جب غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. یہ حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے, کیونکہ کسی کی محبت یا پھر کسی پر غصے میں, دونوں چیزوں میں جب جو دونوں چیزیں اس کے اوپر جب غالب آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, انسان اچھے بھلے عاقل جو فاضل بہت اچھا انسان ہے, لیکن شدید غصے میں تو وہ اندھا بہرا ہو جاتا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس نے کیا نقصان کر دیا کسی کا. تو وہ جائز ناجائز, حق اور باطل, اور اپنے کیے کے نتائج پر بھی غور نہیں کر سکتا, اس کے اندر سے وہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو جس پر غصہ آتا ہے اس کی کوشش یہ ہونے لگتی ہے کہ اس کو میں جتنا ہو سکے اس کے اوپر میں اپنا پورا غصہ اتار دوں, چاہے وہ مار کے کرے, جسی طریقے سے مار ہی دیتا ہے نا انسان. تو مؤمنین اور صالحین کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ غصے کے وقت حق اور ناحق کے حدود میں قائم رہیں, بلکہ اپنا جو حق ہوتا ہے وہ بھی وہ معاف کر دیتے ہیں. آپ کو غصہ آیا, آپ نے کنٹرول کر لیا, یہ بہت اچھی بات ہے نا. اور غصے کے وقت میں کیا کرنا ہے, کنٹرول کرنا ایک چیز ہوتی ہے, معاف کر دینا ایک چیز ہوتی ہے. تو یہ چیز بہت اہم جو بتائی گئی ہے یہاں پر, کہ وہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو اس وقت وہ کنٹرول بھی کرتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو درس کے شروع میں ہی بتایا تھا, کلاس کے شروع میں بتایا تھا, کہ آپ معاف نہیں کر پاتے ہیں کسی کو. بول تو دیتے ہیں زبان سے میں نے معاف کر دیا, لیکن وہ دل میں رہتا ہی ہے, کھٹک 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 رہتا ہے. جیسے پن کہیں لگ گیا نا, تو پن جب تک نکالیں گے نہیں وہ چپتا ہی رہے گا وہاں پر. آپ اس کے اوپر مرہم لگا لیں, پٹی لگا لیں, آپ اس کے اوپر بینڈیج کر لیں, سوچیں میرے اندر نہیں, پن تو چپتا رہے گا وہاں پر ضرور. تو معاف کرنا بہت بڑی صفت ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بتایا ہے. اب دیکھیں سورہ معارج کی آیت ہے, یہ 2 آیتیں ہیں اس کے بعد میں 29 اور 30. یہی ہم جو پیچھے کر کے آئے تھے, یہ والی آیت کا ہی بالکل مؤمنون کی آیت جو ہے, والذین ہم لفروجہم حافظون, سیم اسی سے ریلیٹڈ ہے یہاں پر, والذین ہم لفروجہم حافظون. یہاں پر کیا آیا تھا, سیم سورہ معارج میں بھی ہے, یہاں پر بھی. یہاں پر سورہ معارج میں آیت نمبر 5 ہے یہ, اور یہاں پر اس کے اندر سورہ مؤمنون میں آیت نمبر 5 ہے, اور یہاں پر سورہ معارج میں آیت نمبر 29, والذین ہم لفروجہم حافظون, اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں. سورہ معارج جو ہے قرآن پاک کے اندر سیکوینس کے اعتبار سے 70 نمبر پہ ہے, اور نزول کے اعتبار سے 79 ہے, اور 29 پارے میں ہے. یہ آیت بھی 29 ہے, اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے 30. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ہاں, ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کی وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں, جیسے پیچھے گزر چکا تھا اسی سورہ کے اندر. اس کا تھوڑا سا ہم تشریح کر لیتے ہیں. سورہ کا نام سورہ معارج جو ہے, یہ سورہ بنی اسرائیل بھی ہے
نہیں سوری، سورہ معارج ہے، یہ بنی اسرائیل نہیں ہے، سوری. تو یہ سورہ کا نام سورہ معارج ہے. اس کی تیسری آیت میں معارج کا لفظ آیا ہے جس سے اس سورہ کا نام لیا گیا. میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں سورہ کا وجہ تسمی کیا ہوتے ہیں نام کے لیے، کیوں اس کا نام لیا گیا. اگر مجھے مل جاتی ہے مفسرین کی کتابوں میں سے تو یہ سورہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے. اس کے 2 رکوع 40 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ وہاں پر 216 یہاں. اچھا اتنی پیاری بات ہے کہ کلمات بھی ماشاءاللہ گنے ہوئے ہیں اور 861 حروف بھی ہیں. سبحان اللہ. تو اس کے مضامین کیسے گزشتہ سورہ الحاقہ سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سورہ کے ابتدا میں قیامت کا ذکر ہے. سورہ الحاقہ جو اس سے پہلے کی صورت ہے اس کے اندر قیامت کا ذکر ہے. آخری رکوع میں نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والوں کا رد ہے. ٹھیک ہے. تو اس سورہ میں بھی زیادہ تر قیامت کے بارے میں ارشاد ہے. ایک منٹ رکھتے ہیں. تو یہ جو ہماری آیت ہے اس کا تھوڑی سی ہلکی سی تشریح کریں گے کیونکہ پیچھے کے مضمون سے ہی جڑی ہوئی ہیں. تو اس سے پہلی جو صورت بیان ہوا ہے نا، تو کہ مشرکین جن کو قیامت کے روز میں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ بڑا افسوس کریں گے اور جہنم میں داخل ہونے کی وجہ یہ بیان کریں گے کہ لا یؤمنو باللہ العظیم. تو وہ کیا کہیں گے؟ یعنی اللہ عظیم پر، اللہ تعالیٰ جو عظیم ہے اس پر ہم ایمان نہیں رکھتے تھے اور مسکین کو کھانا کھلانے کا انتظام نہیں کرتے تھے. تو اس سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اسی ذہن کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے متعلق جلدی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ عذاب الہی ہے، جلدی لے کے آؤ، کیوں نہیں لا رہے جلدی. ایسے ہی ہوتا تھا نا مکے دور میں، آخری دور کی صورت ہے. تو کیا ہوگا؟ خود عذاب کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، مگر جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو پھر کیا ہوگا ان کا حال؟ تو یہ لوگ آرزو کریں گے کہ بیوی بھائی جو بھی ان کا قبیلے کا ہوگا، مال کچھ بھی ہوگا، وہ فدیہ دے کے اپنے آپ کو نجات اپنے لیے مطلب کوئی بچاؤ ڈھونڈ لے. اچھا مگر پھر بھی ان کو نجات حاصل نہیں ہوگی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورہ معارج میں سارے ان کو دلیل مطلب ڈرانے والی آیتیں ہیں. اچھا معارج کے لفظ جو ہے نا، اس سورہ کا نام جو ہے سورہ معارج کہتے ہیں چڑھنے کی جگہ کو. تو مفسرین نے اس کا معنی بلندیوں والا یا پھر آسمانوں والا یا پھر درجوں والا، فضیلتوں والا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے سیڑھیوں والا بھی کہا ہے. تو جب ملائکہ اللہ جو ہوتے ہیں، ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پھر انہیں بڑی سیڑھیاں عروج کرنا پڑتا ہے. معراج میں بھی یہی لفظ آیا ہے، یعنی عروج کرنا. معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس پر آدمی عروج کرتا ہے، چڑھتا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک موقع پر جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو حضور علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ خطہ کون سے ہیں، یعنی جو جگہ ہیں زمین کے اوپر کون سی سب سے پسندیدہ ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فوراً عروج کیا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ خطے مسجدیں ہیں. سبحان اللہ. اور ناپسندیدہ خطے بازار ہیں جہاں ہر قسم کا جھوٹ، فریب، فراڈ، جھوٹی قسمیں، ہر چیز ہو رہی. ضروری نہیں کہ سب کر رہے ہیں، نیک لوگ بھی تجارت کرتے ہیں، اکثر یہی ہوتا ہے. اسی لیے بازار کو شیاطین کے اڈے بتائے گئے ہیں. وہاں پر شیطان کا جھنڈا گڑا رہتا ہے اور مسجدیں اللہ کے ذکر اور عبادت کا مقام ہے. لہٰذا یہ سب سے زیادہ پسندیدہ خطے ہیں. اور اب دیکھیں ایک بہت پیاری حدیث ہے، اس کو آپ ریلیٹ کر لیں. عورتوں کے جب سے گھر کی سب سے جو عبادت کی جگہ ہوتی ہے، کونا گھر کا جو ہوتا ہے وہ اس کی مسجد ہوتی ہے. تو آپ یہ تصور کر لیں کہ یہ میری مسجد ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ خطہ سب سے پسندیدہ ہے. بے شک میں یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں جو مساجد بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں تو نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن عورت تو مسجد نہیں جاتی ہیں، تو عورت تو گھر میں نماز پڑھتی ہیں. تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ کے حدیث مبارکہ کی روشنی میں دعا کریں کہ اللہ جب سب سے پسندیدہ خطے آپ کے لیے مساجد ہیں تو یہ میری مسجد ہے، تو اس کو بھی آپ پسند فرما لیں. تو کیا بعید ہے کہ ہماری دعا اللہ کے دربار میں رد ہو جائے. اللہ نہ کرے. ہم اب دعا کرتے رہیں تو ہمارے گھر بھی ایسے ہی روشن چمکدار ہو جائیں گے آسمان والوں کے لیے جیسے مساجد چمکدار ہوتے ہیں. اچھا اس سے پہلے جو آیا ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا انکار کرنے والوں کی تردید بیان کی ہے اور قیامت کے وقوع اور جتنے قیامت کا واقع ہونا اور جو مجرمین کی سزا ہے اس کا حال بیان کیا ہے. یہ بھی بتایا ہے کہ قیامت کے دن مجرمین تمنا کریں گے کہ کس طرح ان کی جان بچ جائے تو ان کی طرف سے کسی قسم کا فدیہ نہ قبول کیا جائے گا. جہنم ان کو پکار کر اپنی طرف بلائے گی. سورہ معارج بہت سخت اس کے اندر آیات ہیں. تو اس کے بعد میں عام انسانوں کی جو حرص ہے اور بے صبری کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ بھی بیان کیا کہ عام طور پر انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اسے خیر پہنچتی ہے تو وہ بخیل بن جاتا ہے
اور جب جو شر پہنچتا ہے تو بے صبرہ بن جاتا ہے. بے صبری میں دیکھیے اخلاقیات کا کتنا اچھا پہلو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب اسے خیر پہنچتی ہے تو وہ بخیل بن جاتا ہے. کوئی مال مل گیا، اس کو علم مل گیا، صحت مل گئی، تو وہ سوچتا ہے میرا پہلے میں کر لوں، میری صحت ہے تو میں اپنا خیال رکھ لوں گی، میرے پاس مال ہے تو پہلے میں اپنا دیکھ لوں گی، میرے پاس اگر علم ہے تو چلو دوسروں کا چھوڑو، کیا ٹائم خراب کر کے لوگوں کو مسئلے بتاتے بیٹھو. تو یہ نہیں ہے. آپ کو دنیا بھی علم ہو تو بھی لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. جو چیز کسی بھی قسم کا خیر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو وہ بخیل بن جاتا ہے. اور جب شر پہنچتا ہے تو بے صبری میں مبتلا ہو جاتا ہے. کوئی پریشانی آ گئی، صبر ہی نہیں کرتا ہوں، رونا واویلا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، یا اللہ آپ نے میرے ساتھ ہی کیوں کیا. سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ پر ٹھوک دیتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ہوا، سب تو بڑے خوش ہیں، میرے ساتھ کیوں ہوا یہ احوال. تو البتہ ان لوگوں کو اس گروہ سے مستثنا کیا جو قرآن پاک میں مذکورہ 8 صفات سے متصف ہیں. میں آپ کو بتاؤں گی 8 صفات کون سے. یعنی نماز میں مداومت اختیار کرنے والے، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا حصہ مقرر ہے، جو قیامت کی تصدیق کرتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اب آگے کی میں آپ کو پوری 8 اکٹھا بتا دوں گی، یہاں پر تو تشریحاً یہ بتایا گیا. والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنے شہوت کے مقامات کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، تو کیا فرماتے ہیں، وما ملکت ایمانہم، یا جن کے مالک ہیں، یعنی اپنے منکوحہ بیویاں یا پھر جن کے مالک ہیں، فإنہم غیر ملومین. تو یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ، وہاں پر تھوڑی باتیں کور ہو گئی تھی، یہاں پر ایک دو نقطے ہیں وہ کور کر کے میں آگے کی آیت پہ چلی جاؤں کیونکہ ٹاپک وہی ہے. تو یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں جن میں یہ صفت پائی جاتی. اب دیکھیں یہ بچ جاتے ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك، اگر اس کے علاوہ کوئی کر رہا ہے تو فاولئک هم العادون، یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں جن میں یہ صفت پائی جائے گی، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے. وہ بھی بے صبری والے گروہ سے مستثنا ہوں گے. جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کی تعریف کی جا رہی ہے، جو بے صبری کرتے ہیں ان کے بارے میں بتا دیا گیا. تو اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے بتا دیا، مفسرین کے اقوال جو ہے قضاء شہوت کے لیے اسلام نے جو ذرائع بتائے ہیں اس کے اندر سب سے ایک ہی جو ہے وہ نکاح ہے، اور دوسرا ملک یمین ہے. جو پہلے ذریعہ تو اب ہے باقی، اور جو لونڈیوں کا ہے وہ تو ختم ہو گیا. جو اہم چیز میں آپ کو اس کے اندر بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ ازواج کا لفظ یعنی جوڑا استعمال کیا گیا ہے. یہاں پر جو آیا ہے نا الا علی ازواجہم، تو ازواج جوڑے کو کہتے ہیں. زوج کا لفظ مرد اور عورت دونوں پر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جنت میں زوج کا کہا گیا ہے تو زوج یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. تو عورت، اب دیکھیں تو ازواج سے مرد وہ یعنی ازواج سے مراد وہ جوڑے ہیں جو عقد نکاح کے ذریعے آپس میں منسلک ہو جائیں. عقد نکاح کے بعد میں جو جوڑے بن جاتے ہیں نکاح میں تو اس کو کہتے ہیں ازواج. ہر عورت مرد ایک دوسرے کے لیے جوڑا نہیں ہوگی، حالانکہ جیسے کہ بتا دیا کہ بہت سے شرائط ہوتے ہیں اگر اس طرح ازواج کہا جانے کے لیے. اب جیسے فرمایا کہ خلق الزوجین الذکر والانثی، یعنی مرد اور عورت کو جوڑا پیدا کیا. مگر یہ جنسی اعتبار سے ہر چیز کے جوڑے ہوتے ہیں، لیکن ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے جوڑا نہیں ہوتا ہے. اس آیت کو لے کے بھی بہت سارے لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں. بھئی اللہ تعالیٰ نے تو بتا ہی دیا ہے تو جوڑا ہے تو پھر ٹھیک ہے. تو ایکسٹرا جو ریلیشن شپس وغیرہ جو کہتے ہیں اس کے اندر تو عورت کو جوڑا پیدا کیا، مگر کسی کو خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں کیا. ہر عورت ہر مرد کی زوج نہیں بن سکتی، نہ ہر مرد ہر عورت کا زوج بن سکتا ہے. جوڑا بننے کے لیے 2 ہی صورتیں اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتا دی. اچھا، مومنین کی 8 صفات جو بیان کی گئی ہے، میں آپ کو پوری کی پوری سورہ میں چل رہی ہیں، میں آپ کو اکٹھا مجموعی طور پہ یہاں پر بتا دیتی ہوں. پہلی ہے کہ اپنی نمازوں میں ہمیشگی کرنے والے. پیچھے ہم نے 6 صفات کر لیے تھے سورہ مومنون میں، اور یہاں پر سورہ معارج میں پھر 8 صفات بیان کی گئی. اتنی پیاری صفات ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں آپ لوگ دیکھو گے تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری کی پوری ہماری زندگی کو کھول کے بتا دیا کہ ہمیں رہنا کیسے. اب ہم اپنے آپ پہ غور کر لیں کہ ہم اس کے اوپر ہے بھی یا نہیں ہے. اپنی نمازوں میں ہمیشگی کرنے والے، ٹھیک ہے. سب سے پہلا جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہو، مانگنے والے اور سوال سے بچنے والے دونوں کا بتا دیا اللہ تعالیٰ. مانگنے والوں مالوں میں مقررہ حصہ ہو کسی کا، مانگنے والے سے مراد کوئی آپ صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ مستحق ہے. اور سوال سے بچنے والوں کو بھی، یعنی جو سوال سے بچتے ہیں، چمٹ کے نہیں مانگتے نا، ان کو تلاش کر کے پھر دینا ہے. تیسری چیز جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر یقین رکھنے والا پھر عمل بھی کرتا ہے نا. چوتھی صفت جو بتائی گئی ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ پوری کی پوری سورہ کے اندر ہے، ایک آیت آ رہی ہیں پوری سیکوینس میں. میں تو یہ جو ہماری آئی ہے، دیکھیں یہ آیت ہے 30 نمبر کے اوپر. اس سے پہلے آلریڈی جو لوگ اپنی 5ویں صفت جو بیان کی گئی، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ 5ویں صفت ہے. اس سے پہلے
پوری آیتوں میں 4 صفات بیان کر دی گئی ہیں۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ جو لوگ اپنی امانتوں کا اور قول و قرار کے پاس رکھتے ہیں، یعنی پاسباری رکھتے ہیں اپنی امانت اور اپنے قول و قرار کی۔ ساتویں ہے جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں۔ یہ کیونکہ میں آپ کو ایک پوائنٹ وائز بتا رہی ہوں، پوری کا پورا ایکسپلینیشن لوگی تو پھر آج ہمیں سورہ معارج یہ کرنا پڑے گا، تو اس لیے میں آپ لوگ کو صرف یہاں پر ایک منٹ آگے بھی بہت اچھا ہمارا ہے سورہ اسراء میں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم کر لیں گے۔ یہاں پوری آج کی اس میں صرف اور صرف آپ کو اخلاقیات کے اندر بہترین انداز میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں وہ ہے۔ پھر 8ویں جو صفت بیان کی، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے کیا آیا تھا؟ جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی کرنے والے ہیں، اور یہاں پر نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ جب آپ سورہ کی تفسیر کریں گے نا، اب تو ہم نے ایک آیت کا کر لیا، پورے اصول مثالوں کے ساتھ میں، ایکسپلینیشن کے ساتھ میں، تو جب آپ سورہ معارج کریں گے تو انشاءاللہ جب آپ کو مکمل ڈیٹیل میں آ جائے گا۔ اچھا، سورۃ الاسراء کا یہاں پر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ السَّبِيلَ کھینچنا ہوتا ہے مد اس کا، میں ایسے ہی پڑھ رہی ہوں۔ آیت نمبر 32 ہے سورہ اسراء، جو ہے ترتیب کے اعتبار سے 17 نمبر پہ ہے، سورہ کہف سے پہلے ہے، اور ترتیب کے حساب سے نزول کے اعتبار سے 50 ہے، اور قرآن پاک کی ترتیب کے حساب سے 17 پہ ہے، پارہ شمار 15 ہے، مکی سورہ ہے۔ تو خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیل۔ اب اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ جو اس کا ہے کب نازل ہوئی تھی سورہ اسراء، اس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ کب نازل ہوئی تھی؟ آخری دور میں، بالکل بھی ٹھیک ہے، تو جب ہجرت سے پہلے۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے 12 سال ہو گئے تھے، 13 سال کے بعد میں گئے تو 12 سال ہو چکے تھے۔ تو آپ کے مخالفین آپ کے راستے روکنے کے لیے سارے جتن کر چکے تھے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ خون کرنے، مطلب قتل کرنے تک پہ انہوں نے منصوبے بنا لیے تھے، مگر ان کے تمام جتنے بھی وہ لوگ کوششیں کرتی تھی، سب اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ چکی تھی، ہر کونے میں چلی گئی تھی۔ تو عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہ رہا تھا جس میں 2-4 آدمی آپ کی دعوت سے متاثر نہ ہوئے تھے۔ 4th پیریڈ ہے، یہ ہجرت سے پہلے کا ٹائم ہے، تو خود مکے میں ایسے مخلص لوگوں کا ایک مختصر سا جتھا بن چکا تھا، ٹھیک ہے، اور جو جیسے کہ خطرے کو اس دعوت حق کی کامیابی کے لیے اب کچھ بھی خطرے آؤ تیار تھے، چلو ہم اپنے سینے پہ لے ہی لیں گے، ظلم برداشت کریں، سب کچھ کریں، لیکن دین سے نہیں ہٹ رہے۔ تو مدینے میں اوس اور خزرج کے طاقتور قبیلوں کی بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حامی بن چکی تھی، اور اب وہ وقت قریب آنے لگا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے کی طرف منتقل ہو جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا؟ اب یہاں پر منتشر مسلمان جو تھے وہ سب سمٹ کر اسلام کے اصولوں پر ایک مطلب ایک پوری کی پوری یہاں پر ریاست قائم کرنے کے اوپر آ گئے تھے۔ ان کو ایک موقع مل رہا تھا، جیسے مدینہ شریف آئے تو ان حالات میں معراج پیش آئی، شب معراج کا واقعہ جو ہے نا وہ پیش آیا تھا، اور واپسی میں یہ پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سنایا تھا۔ تو اسی لیے یہ سورہ اسراء والمعراج بھی کہا جاتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے نام سے بھی آتا ہے۔ تو یہ دوسری صورتوں کی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی زیادہ تر بنیادی عقائد ہی کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اسبان، شرک کی تردید آپ رد کیا جا رہے ہیں، اور رسالت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ثابت کر رہے ہیں، اور قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت، اور پھر سے میعاد کا مرکے اٹھائے جانے کا، جو قیامت میں جو مرکے اٹھائے جانا ہے اس کا ذکر آئے گا۔ تو اس سورہ کے مرکزی مضامین یہی ہوں گے، اور اس سورہ میں اخلاقی تعلیم کا ذکر بھی ہے جو انسان کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ 14 اصول بتائے جا رہے ہیں اس کے اندر، میں آپ کو اینڈ میں پورے 14 اصول بتا دوں گی ایک ساتھ اکٹھا۔ ہماری جو اخلاقی تعلیم ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے، تو انسان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سورت جو ہے اس کے اندر ایک اہم مضمون جو ہے وہ واقعہ معراج ہے، جس کا ذکر پہلی آیات کے اندر آیا ہے، پھر ایک آیت ہی آئی، زیادہ کچھ ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن واقعہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا ہے۔ تو پھر کچھ آلموسٹ 60 آیت نمبر 60 کے اندر اس کا ذکر آیا تھا۔ اب یہ سورہ اصل میں اس کی آیت جو ہے نا آپ سوچیں 20 سے لے کے 22 آلموسٹ 22 سے لے کے
40 آیت تک اسلامی ریاست کا مینیفیسٹو پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جو منشور ہوتا ہے اسلامی ریاست کا منشور ہوتا ہے وہ پیش کیا گیا ہے. اگرچہ اسلامی ریاست کی, اب دیکھیں اس کا آیت نمبر دیکھیں 32, تو یہاں پر 22 سے لے کے 40 تک پوری کا پورا ریاست کیسے قائم کی جائے گی اس کا مینیفیسٹو پیش کیا جا رہا ہے. تو اگر اسلامی ریاست کی جو بھی مطلب پاور ہوگا وہ مدنی زندگی میں جا کر وہاں پر جا کے آپ اس کا وہ ڈالیں گے, پایا ڈالیں گے, تو کیا ہوگا یہاں پر اس کی حکومت کیسی ہوگی, وہ جماعتیں کیسی بنیں گی, ان کا سارا مینیفیسٹو یہاں پر رکھا جا رہا ہے کہ اب یہ بیس لائن کے اوپر سارے کا سارا ہمارا اسلام بنے گا. تو یہ سورہ کا جو ربط ہے پہلی سورہ کے ساتھ میں کیسے ہے کہ سورہ نحل کے آخر میں, اس کے پہلے سورہ نحل ہے تو اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اپنے پیغمبر کو جو کفار ہے ان کی ناپسندیدہ حرکات پر صبر کرنے کا حکم دیا تھا. اب اس سورہ مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ آپ کس قدر بلند مرتبت پر ہیں. اسی لیے صبر کا نتیجہ آگے جا کے مدینہ شریف میں پورے کا پورا کانکر ہو جائے گا اور سارا دین پھیل جائے گا. تو یہ جو سال تھا, یہ جب آخری دور جو تھا نا اس کے اندر, تو پھر اس سال میں کئی واقعات پیش آ گئے تھے. تو مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ جو تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئی تھی اسی سال میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی اسی برس میں فوت ہو گئے تھے. تو حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے مگر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ حمایت کی تھی. مشرکین کی طرف سے جتنے بھی ان کو تکالیف ہوتے تھے وہ سب سے بچاتے تھے ہمیشہ. تو اب یہ ٹائم پہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ 5 نمازیں ادا نہیں کرتی تھی کیونکہ معراج سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس زمانے میں صرف اس زمانے میں 3 نمازیں تھیں. رات کی نماز صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور باقی صرف 2 نمازیں تھیں, فجر اور عصر. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد میں یہ واقعہ جب ہوا معراج کے بعد میں 5 نمازیں ملی. تو محدثین کرام نے تمام تفصیلات کو یکجا کر دیا اور فرمایا کہ ساری معتبر کتابوں میں, اب وہ جو ایک تھا نا کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ خواب تھا, یہ جسمانی طور پہ گئے تھے, تو اس کے اوپر انہوں نے فرمایا کہ یہ واقعہ اصل میں پورے کا پورا جسمانی طور پہ ہوا تھا. اسی لیے اہل سنت الجماعت کا یہ متفقن علیہ مسئلہ ہے کہ واقع معراج محض خواب کا واقعہ نہیں تھا بلکہ روحانی معراج کے ساتھ ساتھ یہ جسم کے ساتھ میں تھا, روح اور جسم دونوں کے ساتھ میں ہوا تھا. تو اس سے پہلے اسلامی نظام جو تھا وہ معاشرت کے 6 اصول بیان ہو چکے تھے. میں آپ کو پیچھے کی صورتوں میں بتا چکی ہوں کہ اس کے 6 اصول ہوئے تھے. اب اچھا یہاں پر آگے پورے کے پورے آپ کو میں ایک ساتھ سیکوینس میں بتا دوں گی. اینڈ کرنے کے بعد میں 15 یا 16 اصول ہے جو بتائے گئے ہیں. تو وہاں پر اب یہ جو آیات آئی نا 32 سے پہلے کون سے آگے اصول وہ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استقامت اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, قرابت داروں اور مسکینوں اور مسافروں کے حق کی ادائیگی کرنا, فضول خرچی سے اجتناب کرنا, اگر کسی وقت مالی حالت یا کمزور ہو تو پھر مستحقین کو نرمی سے جواب دینا. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, پہلے تو بہت دیتے تھے اب نہیں ہے, مانگنے والے تو آتے ہیں, تو اب ان کو بہت نرمی سے ان کو جواب دینا, جھٹکی نہیں دینا, اور یہ بھی نہیں کرنا کہ واویلا کرتے بیٹھے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تم کو کیا دیں, ایسے نہیں. بخل سے اجتناب کرنا اور اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا. یہ یہاں پر 6 اصول یہاں پر بیان کیے گئے آگے کی صورت میں, اور باقی اصول بیان کیے جائیں گے. سب کچھ بیک وقت خرچ کرنے کو بھی غیر مستحسن فرمایا ہے کہ جو کچھ آیا اس کو سارا کچھ خرچ کر دیا, ایسے بھی نہیں, اس کو بھی منع کیا ہے. تو یہاں پر ہماری جو آیت ہے اس کو ہی کر لیتے ہیں ڈائریکٹ, کیونکہ اس سے پہلے کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ کر لیتے ہیں. صحیحین کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد والا بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ اس کو خوراک کا بندوبست کون کرے گا. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ شرک کے بعد دوسرے نمبر پر قتل اولاد کا جرم ہے. پھر اس کے بعد میں انہوں نے تیسری مرتبہ عرض کیا کہ حضرت اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے. بدکاری تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے, لیکن پڑوسی کے حق میں ڈاکہ نہ ڈال تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمسائے کے بہت زیادہ حقوق رکھے ہیں. تو اس طرح سے ہمسائے کا حقوق بھی جا رہے ہیں اور بدکاری کے گناہ میں بھی جا رہے ہیں. تو فرمایا ہم ان نومولودوں کو بھی روزی پہنچاتے ہیں اور تمہیں بھی یاد رکھتے ہیں. تو یعنی کہ اپنی اولادوں کو فقر و فاقے کی وجہ سے قتل نہ کیا کرو. اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر 8واں اصول بیان فرما رہے ہیں کہ ولا تقربوا الزنا
زنا کا ارتکاب تو بڑی بات ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تقربوا زنا فرمایا، تم زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو فرمایا کہ جملہ جتنے بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ لوازمات ہوتے ہیں اس سے بھی دور رہا کرو، اس قبیح فعل کی نوبت ہی نہ آئے۔ فرمایا کہ اس لیے انہ کان فاحشۃ، جو آیت میں فرما دیا نا کہ انہ کان فاحشۃ، تو کیا ہے کہ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے، وساءت سبیلا، تو اور بہت برا راستہ ہے، اس کے ارتکاب سے نسب، اخلاق اور دین سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برے راستے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کی عورت پر غلط نگاہ ڈالے گا تو کوئی دوسرا اس کی عورت کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا، اور اس طرح یہ ایک غلط روش چلنے لگے گی جس کا نتیجہ بہت ہی برا برآمد ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبیلے حزیل کے ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر زنا کی اجازت طلب کی۔ ایک شاعر نے اسے اس طرح بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک شعر کے انداز میں بتا دیا، یعنی حزیل گمراہ ہو گیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فحش بات کی اجازت طلب کی، تو صحابہ کرام بہت غصے میں ہوئے، نہایت سختی کے ساتھ میں اس شخص کو خاموش کرانا چاہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر فرمایا کہ کیا تم یہ حرکت اپنی ماں یا بیٹی یا بہن یا خالہ یا پھوپھی کے ساتھ میں واقع ہونا پسند کرو گے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میں ہرگز نہیں پسند کروں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی کسی عزیزہ کے ساتھ یہ قبیح حرکت پسند نہیں کرتے، تو تم اس پر کیوں اصرار کرتے؟ وہ شخص سمجھ گیا اور وہ اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کے اعضائے مستورہ کی حفاظت فرما۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے حیادار بن گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ وہ اپنی نگاہ ہمیشہ نیچی رکھتا تھا۔ دو چیزیں پتہ چلی یہاں سے، نصیحت کرنا ہے اور دعا کرنا ہے۔ ہم اگر نصیحت نہیں کر پاتے تو امت کے لیے دعا کریں، کیونکہ فحش زنا عام ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قضائے شہوت کے لیے کیا فرمایا؟ جائز ذرا یعنی نکاح کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور ساتھ وعید بھی کر دی ہے کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو ہم نے پیچھے کی آیت میں پڑھ لیا۔ تو جو شخص اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے گا تو پھر وہ تعدی کرنے والا بن جائے گا، ہر چیز جو ہے بگڑ جائے گی، اللہ کے نزدیک بھی ذلت ہوگی اور قانون کی نگاہ میں بھی وہ مجرم ہوں گے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے کی روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین زناکار پر لعنت بھیجتے ہیں، خاص طور پر شیخ الزانی جو ہوتے ہیں، یعنی کہ بوڑھا معمر زناکار جو ہوتا ہے، زیادہ عمر کو پہنچنے کے بعد میں، اس کے متعلق فرمایا کہ ان لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو اٹھنے لگتی ہے جس سے اہل دوزخ بھی پناہ مانگتے ہیں۔ زنا کا ارتکاب اور اس پر اصرار کرنا کوئی بھی انسان کر رہا ہے، وہ شخص ایسا ہے جیسے کہ اس نے بت پرستش کی ہو۔ گویا زنا کا جرم کیسے ہو گیا؟ بت پرستی جیسا بڑا جرم ہے، تاکہ وہ کوئی شخص اس میں تائب نہ ہو، یعنی کوئی اس کے اندر ملوث نہ ہو جائے، اور اس وقت تک وہ اس میں رہے گا اس گناہ میں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اس گناہ سے نہیں نکلے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اس فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو ایمان اس کے جسم سے نکل کر اس کے اوپر سائبان کر جاتا ہے، ایمان رہتا ہی نہیں اس کے اندر جب تک کہ وہ گناہ کو چھوڑ کے توبہ نہ کر لے۔ تو قرآن کی بعض صورتوں میں اسلام کے معاشرتی اب وہ جو ہے جب پھر وہ فعل کو چھوڑ نہ دے تو ایمان اس کے اندر واپس نہیں آتا، تو یہ نہیں کہ 8واں اصول اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو یہاں پر ایک چیز دیکھیں، اسلام کی جو بعض صورتوں کے اندر اسلام کے معاشرتی نظام، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیونکہ پاک دامنی اور عفت آ گئی تھی، حالانکہ یہ بیسیکلی سوشل سسٹم فارمیشن کے بارے میں آ رہا ہے کہ مثلا جیسے سورہ نور میں نظام عفت اور عصبت کے بارے میں، سورہ نور پوری کا پورا آلموسٹ بہت پارٹ آف دیٹ ہم آج آیت کر لیں گے اس کے بھی، اور سورہ حجرات میں بھی مسلمانوں کے معاشرتی تنظیم کے بارے میں آئے ہیں۔ اس کے اندر دیکھیں 15 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے، والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا ہے، تیسری چیز قرابت داروں کا حق ادا کرنا ہے، اسراف و تبذیر یعنی یہ مال کو بیجا نہ اڑاؤ، اس کا بھی ذکر آئے ہیں۔ یہ پوری آیتوں کے اندر ہے، یہ 16 احکام جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں کہ انسان اگر کوئی
سوشل سسٹم فالو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کو فالو کریں گے، ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تبھی جا کے سوشل سسٹم صحیح ہوگا اور انسان کے اندر عفت اور پاک دامنی بھی آئے گی اور وہ اللہ کا خوف بھی رکھے گا۔ رد جمیل یعنی جب مال نہیں ہے دینے کو تو پھر نرمی سے معذرت کر دے اور خرچ میں میانہ روی اختیار کرے۔ قتل اولاد کی ممانعت ہے، زنا کے قریب بھی نہ جائیں۔ قتل ناحق کی ممانعت ہے، ناحق کے کسی کو قتل کر رہے خواہ مخواہ جا کے۔ اور اسراف فی القتل، اسراف فی القتل کیا ہوتا ہے؟ قتل اولاد تو آپ کو سمجھ آ گیا، قتل ناحق کسی کو جا کے خواہ مخواہ کیا۔ اسراف فی القتل کیا ہوتا ہے کہ آدمی قتل ہوا ایک لیکن اس کے بدلے میں پورے خاندان کو مار دیا جا کے، تو اسراف فی القتل، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، عہد کو پورا کرو، ناپ تول میں دیانتداری سے کام لو۔ اور 14واں جو ہے جو اصول بیان کیا کہ تحقیق کی ضرورت، یعنی کہ جس چیز کو تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اس کے اندر بہت سارے اصول بیان کیے گئے ہیں سورہ کے اندر یہ۔ تو اکڑ اور تکبر کی ممانعت، یہ ہم دیکھیں گے سورہ اسراء کے اندر یہ 16 یہ آیت نمبر 22 سے لے کے 40 تک کے یہ پورے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ سوچیں کتنی پیاری سورہ ہے اور کتنی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں اس کے اندر، اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اتنی اچھی چیزیں قرآن پاک میں بیان کی جا رہی ہیں۔ آگے والی ہم آیت دیکھ لیتے ہیں سورہ نور۔ ٹائم ہمارا شارٹ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ سورہ نور جو ہے، سورہ نور میں یہ اگر نزول کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 102 پہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 24 پہ ہے، اور یہ پارہ جو ہے 18 میں آتا ہے۔ مدنی سورہ ہے یہ۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ ایک بہت ہی اہم اصول یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی نیت رکھتے ہیں، پھیلانے کی آرزو مند رہتے ہیں۔ یہ سورہ کا نام سورہ نور ہے، اس کی آیت اللہ نور السماوات والارض سے ماخوذ ہے، اور اس سورہ جو ہے یہ سورہ مبارکہ کی دوسری وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اس میں ایسے احکام اور قوانین بیان کیے گئے ہیں جو جن کی وجہ سے اہل ایمان کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 64 آیات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ سورہ میں واقع افق جو ہے بیان ہوا ہے جو کہ 6 ہجری میں پیش آیا تھا۔ قبیلے بنی مستلق کے لوگ کیا کرتے تھے، اکثر اسلام کے دشمن ہوتے تھے اور وہ کسی نہ کسی طرح سے ایسی چیزوں میں ملوث ہو جاتے تھے کہ اسلام بدنام ہو جائے۔ تو جب ان کی جو انہوں نے کیا ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا اور خود مجاہدین کی قیادت فرمائی۔ اس سفر میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے سفر میں کیا ہوا تھا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہمراہ تھیں۔ واپسی پر ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ قافلے نے ایک مقام پر رات کے وقت قیام کیا۔ صبح سویرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ باہر نکلیں تو ان کا ہار گم ہو گیا تھا، تو اس کی تلاش میں وہ چلی گئیں۔ تو قافلے کی روانگی کا وقت ہوا تو 4 آدمیوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کا جو خالی ہودج تھا اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور چل دیے۔ قافلے کے پیچھے دیکھ بھال کے لیے جانے والے کوئی ایک صحابی تھے، صفوان بن معطل، تو انہوں نے آپ کو دیکھ لیا اور اپنے اونٹ پر سوار کر کے قافلے تک پہنچا دیا۔ اب اس واقعے کو منافقین نے کیا کیا، اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، یعنی حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر کیا اتہام لگا دیا، بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا۔ تو اس سے اہل ایمان کو بڑی وہاں پر کوفت پہنچی تھی کہ پھر 1 ماہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے برات میں اس سورہ کی 16 آیات نازل فرمائی، سبحان اللہ۔ تو یہ واقعے سے اس سورہ کی نزول کا تعلق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک جو بتایا جا رہا ہے نا، اصول بتایا جا رہا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع فاحشۃ، کہ تحقیق وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی بات تشہیر ہو، مطلب پروپیگنڈا کرنا شروع کر دے، کوئی چیز کو لکھ کے نشر کر کے اس کو پھیلانا شروع کر دے، ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لا چکے ہیں، فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بھی واقعہ جو ہے افق کی طرف ہی اشارہ کر رہا ہے کہ اس الزام تراشی کے بعد میں کیا کیے تھے، وہ لوگ بدنام کرتے پھر رہتے تھے۔ اس زمانے میں اشتہار نہیں ہوتا تھا، زبان خود اشتہار ہوتی تھی، تو وہ لوگوں کے لیے وعید آ گئی کہ ان کے لیے عذاب ہے۔ تو یہاں پر ایک اہم جو اصول بیان کیا جا رہا ہے نا کہ ان لوگوں کی مذمت میں ہے کہ جو دنیا اور آخرت کی ان کو وعید سنائی گئی کہ جنہوں نے اس تہمت میں کسی طرح حصہ لیا۔ اس آیت میں یہ بات زیادہ
ہے کہ جو الگ یعنی کہ جو لوگ نشر کرنے کے اس پہ ہوتے ہیں نا کوئی گناہ کی چیز کو، ہر فحش بات کی تشہیر کو سخت ناپسند کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی تذلیل کی وعید بتائی گئی ہیں. یعنی کہ تم بے حیائی کی باتوں کو ترقی کا زینہ مت بناؤ. اگر بے حیائی کی باتوں کو زیادہ تشہیر کرتے چلے جاؤ گے تو پھر سمجھ لو کہ یہ حقیقت میں یہ تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں. کیا فرمایا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. وہ اپنے علم اور حکمت کی بنا پر ایسے احکام نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو کہ سوسائٹی کو فارم کرنا ہے. تو ایک طرف گناہ سے بچنے کے لیے کہا گیا، اس کی طرف مت جاؤ. پھر جو گناہ ہو چکا ہے اس کی تشہیر نہ کرو، اس کو پھیلاؤ مت، اور خاص طور سے اس وجہ سے کہ وہ اسلام کو بدنام کرنا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سخت مذمت فرمائی ہے. اچھا ہمارا جو ہے ٹائم کیا ہوا ابھی 1:25 ہو گیا ہے. کیا کریں، احکام کچھ دیکھتے ہیں اس کے اندر. ایک دو تو احکام کر لیتے ہیں. آج آیات بہت اہم تھی آج کی، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس کی ڈیٹیلز سورہ میں کریں گے تب اس کے زیادہ ڈیٹیلز آئیں گے، کیونکہ سورہ کے اندر سیکوینس چلتا ہوتا ہے. تو زنا سے کیا مراد ہے آج کل علماء کے نزدیک، کون سی چیزوں کو زنا میں شمار کر رہے ہیں، فحش میں شمار کر رہے ہیں، وہ بھی جاننا ضروری ہو جاتا ہے. اچھا اب دیکھ لیتے ہیں چند احکام و مسائل دیکھ لیتے ہیں کہ مالک کا زکوٰۃ کے نوٹ عدل بدل کرنا. ٹھیک ہے، اگر مالک نے زکوٰۃ کی رقم الگ کر کے رکھی تھی اور ابھی فقیر کے قبضے میں نہیں دی، میں نے اپنے پیسے الگ کر کے رکھ دیے، ٹھیک ہے، فقیر کو نہیں دیا ابھی تک، تو پھر اس رقم کو عدل بدل کرنے کا اختیار ہے. یہ نہیں کہ میں نے اب 100 کے 10 نوٹ رکھ دیے، تو اب یہ مجھے ضرورت پڑ گئی تو میں 100 کے نوٹ نکال کے میں 50 کے 2 نوٹ رکھ سکتی ہوں. ایسے نہیں ہے کہ میں نے رکھ دیا تو پھر وہ رکھ دیا، ہٹا نہیں سکتے وہاں سے. حتیٰ کہ اگر چاہے تو یہ رقم دوسری ضروریات میں خرچ کر کے اس کی جگہ دوسری رقم رکھ سکتے ہیں، یا دوسری رقم سے زکوٰۃ ادا کر کے اس رقم سے یہ رقم ہم وصول کر لیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ نوٹ از ناٹ امپورٹنٹ. نوٹ امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کو پیسے دینا ہوتا ہے، وہ اہم ہوتا ہے. بہت سارے لوگ نکال کے رکھ دیتے ہیں، جب سال بھر الگ الگ نکال کے زکوٰۃ رکھ رہے ہوتے ہو تو اس میں سمجھتے ہیں اب اس میں سے ہم پیسے نکالیں گے تو نہیں نکال سکتے. ویسا نہیں ہے. وکیل کا زکوٰۃ کے روپیے تبدیل کرنا، ایک ہوتا ہے مالک کا، ایک ہوتا ہے وکیل کا، ایک ہوتا ہے میں خود دے رہی ہوں، ایک ہوتا ہے میں نے کسی کو وکیل بنا دیا. تو اگر کوئی انسان ہے، سفیر ہے یا مالک ہے، یا کوئی مالک کا وکیل ہے، تو وہ اگر وہ امین ہوتا ہے. تو اس لیے اصلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں حاصل کردہ جو اصل رقم ہوتی ہے بلا کسی تبدیلی کے مدرسے یا مستحق تک پہنچا دے. میں نے کسی کو پیسے دیے وکیل کو، وہ بغیر کوئی تبدیلی کے وہ جہاں دینے کے لیے کہا گیا وہاں پہ دے دے، وکیل کہاں بنایا تو. لیکن اگر ضرورت ہو تو پھر نوٹ بدلنے اور توڑانے کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں روپیے متعین نہیں ہوتے بلکہ اصل میں مالیت متعین ہوتی. کتنی مالیت تھی وہ کر سکتے ہیں، تو وکیل بھی کر سکتے ہیں، مالک بھی کر سکتے ہیں، مگر اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے توڑانے کے بدلے میں کرنسی چینج کر کے کچھ بھی کر دیا تو نوٹ میں پیسوں میں کمی نہیں کرنی چاہیے. اچھا مال زکوٰۃ میں اس مقام کی قیمت اور اعتبار رکھا جائے گا جہاں مال ہے. اب آپ کا سمجھیں سعودی عرب میں مال ہے تو آپ وہاں سونا ہے اگر مثال کے طور پہ آپ کا، تو وہیں کے حساب سے آپ سونے کا ریٹ نکالیں گے، وہی حساب سے آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے. وہ نہیں کہ اگر وہاں زیادہ چل رہا ہے تو انڈیا کا نکال دیا، انڈیا میں زیادہ چل رہا ہے تو بنگلہ دیش کی نکال دیا، بنگلہ دیش میں چل رہا ہے تو پاکستان کا نکال دیا. ایسے نہیں، جہاں مال ہے وہیں کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سال مکمل ہونے کے بعد پورا مال چوری یا ضائع ہو جائے، کسی کے پاس میں اللہ نہ کرے کسی کا ایسا ہو، کسی شخص کے مال پر سال گزرنے کے بعد میں زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے وہ پورا مال چوری ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کسی طریقے سے ضائع ہو گیا تو پھر زکوٰۃ معاف ہو گئی. ایسا نہیں کہ قضا کرنا ہے، معاف ہو گئی زکوٰۃ. اچھا سال گزرنے کے بعد میں اگر مال ضائع کر دیا ہو تو کسی شخص کے، یہ سال پورا ہونے سے پہلے ہوا تھا پھر، ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ سال گزرنے کے بعد میں اگر مال ضائع ہو گیا تو کسی شخص کے مال پر سال گزر گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اس نے جان بوجھ کر اس کو ہلاک کر دیا تو اس سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی. آج میرا سال ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینے کا، میں نے اس کو ختم اپنے آپ ہی کچھ تو بھی کسی کو دے دیا، ضائع کر دیا، کچھ بھی کر دیا، لیکن اب اس کے اوپر زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی بلکہ بدستور واجب رہے گی. بعد میں جب بھی مال آئے تو زکوٰۃ ادا کرے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو یہ مسئلہ؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سال مکمل ہونے سے پہلے اس کے پاس سے مال ضائع ہو گیا، چاہے کسی کو دے دیا، چاہے چوری ہو گیا، چاہے لٹ گیا، اس کو زکوٰۃ معاف ہو گئی. لیکن اگر کسی نے اپنے سے خود سے مال ضائع کر لیا یا کچھ بھی کر لیا، سال کمپلیٹ ہوتے ہی اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی. اب آپ کے پاس مال ہو چاہے مال، یعنی آج آپ کی زکوٰۃ کا دن کمپلیٹ ہو گیا، کل آپ کا پورا مال چوری ہو گیا، کیسے طریقے پہ ضائع ہو گیا، لیکن آپ کے پاس زکوٰۃ واجب ہو گئی. جب اگلی بار مال آ گیا تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس کو مطلب آپ کے پاس پینڈنگ ہے وہ زکوٰۃ. اچھا زکوٰۃ کے مصارف دیکھ لیں.
ہم نے کل کر لیا تھا، آج اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں۔ اسلام کی منجملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صدقہ اور خیرات کی رقم خود اپنے ہی ہم جنسوں پر خرچ کرنے کی اجازت دی گئی۔ یعنی آپ ہم جنس ہمارے انسان ہی ہوتے ہیں نا، ہم اپنے پیسوں کو ہاتھیوں کے کھانے میں نہیں لگائیں گے۔ ارے ہاتھی بیچارہ بھوکا مر جا رہا ہے تو میں ہاتھی کے کھانے کو دے دوں گی، یا پھر کتا مر جا رہا ہے، یا پھر اونٹ کسی نے پال کے رکھا ہوا ہے، کسی نے گھوڑا پال کے رکھا ہوا ہے، اس کی غذا کے لیے آپ کہیں کہ بھئی اس کے سال بھر کی غذا کی کفالت آپ لے لیں، نہیں، ہم جنسوں کے اوپر ہی خرچ کرنا ہے۔ تو کیا ہے، سب سے پہلے مفلسوں کو دینا ہے، دوسرا محتاجوں کو، تیسرا زکوٰۃ کے کام پر جانے والے جو وکیل ہوتے ہیں وہ لوگ، یعنی سرکاری سفیر جو ہوتے ہیں، اور چوتھا جس کا دل لبھانا مقصود ہو، مؤلفۃ القلوب جو ہوتا ہے، وہ ہم نے پڑھ لیا تھا اس میں کہ وہ اب نہیں ہے، وہاں پر اسلام کو پاور آ گیا ہے تو پھر وہ اب نہیں ہے۔ اور پھر غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں، اور چھٹا ہے جو تاوان بھرے ہوں، یعنی مقروض ہو گئے، تاوان کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اس کا بالکل سارا سرمایہ لٹ گیا ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں، اور آٹھواں اور راستے کے مسافر کو، یہ اللہ کا مقرر کردہ نظام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو 8 لوگ ہیں نا، 8 مصارف ہے جن کو دینا ہوتا ہے، اس میں تالیف قلب جسے مؤلفۃ القلوب ہوتے ہیں، ان کے لیے دل لبھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ اسلام پاور میں نہیں آیا تھا تو اس ٹائم پہ دیتے تھے، اب وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور عاملین کو دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو کل کر لیا تھا نا پرسوں، تو یہ ہو گیا آلموسٹ۔ چلیں اس کے اوپر پھر ڈسکس کریں۔ چلیں اس کے ساتھ ہماری ٹائم 1:30 ایگزیکٹ ہو رہا ہے، تو کلاس ہم اینڈ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی چیز